अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है अपडेट टीवी ने। नावल का नाम है शब आरज़ू तेरी चाह में। मुसन्निफ़ा है नाइला तारिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 18। कल सुबह ही सुबह उसे फ़्लाइट पर जाना था। ट्रेनिंग के ये इब्तदाई अहम मराहल थे, मगर सुबह से दोपहर तक जुनाइशा को घर में तन्हा छोड़कर जाना भी उसे तशवीश में डाल रहा था। पहले उसने यही सोचा कि सहर को एतमाद में लिया जाए, मगर ये इतना आसान नहीं था और इसके लिए वक्त भी चाहिए था, जो कि अभी उसके पास बिल्कुल नहीं था। इन्हीं सोचों में गलता वो नींद में डूब गया था। रात की गहरी खामोशी और सुकूत हर सिमत फैला हुआ था। बाहर की निस्बत कमरे के अंदर का माहौल बहुत गर्म था। लाइट्स ऑन थी। तकिए पर सर रखे हुए जो गहरी नींद सोई हुई थी, यकदम जाने क्यों उसकी आंख खुली। अगले ही पल वो एक झटके से उठ बैठती, कुछ देर तक कुछ सुनने की कोशिश करती रही थी और फिर तेज़ी से बेड से उतरती दरवाजे की सिमत दौड़ी। बाहर निकलते ही उसकी पहली नज़र काउच पर सोए अर्श पर गई। उठो, जल्दी उठो। अर्श का शाना थपथपाती वो उसे हड़बड़ाकर उठने पर मजबूर कर गई थी। इस अफ्ताद की वजह वो समझ नहीं पाया था। जुनाइशा के वहशतज़दा चेहरे ने उसके हवास मख्तल कर दिए थे। गेट खोलो जाकर, बाहर से इतनी आवाज़ें आ रही हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। जुनाइशा के हवास बाख्ता अंदाज से ज़्यादा उसकी इतला ने अर्श का चेहरा फक कर दिया था। उसे पहला ख्याल शहराम का ही आया था, मगर वो रात के इस वक्त यहाँ कैसे आ सकते हैं। जुनाइशा ने उसे वक्त देखने का मौका भी नहीं दिया। उसकी उजलत पर अर्श को बाहर आना ही पड़ा। वो बरामदे में रुका। चंद लम्हे तो गेट की तरफ से किसी आवाज़ या दस्तक का मुंतज़िर रहा, मगर गहरे सन्नाटे में उसे किसी की भी आमद के आसार सुनाई ना दिए, ना महसूस हो रहे थे। तुम रुके क्यों? जल्दी जाकर गेट क्यों नहीं खोलते? सुनाइशा बेचैनी से बोली। सुनाइशा, बाहर कोई नहीं है, ना ही किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। वो फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाती बात काट गई। तुम्हें किसकी आवाज़ सुनाई दी थी? अर्श अब मुकम्मल उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। अम्मी की, सर की, वो दोनों आए हैं, आवाज़ दे रहे हैं मुझे। उसके पुरयकीन लहजे पर अर्श दंग नज़रों से उसे देखता फौरी तौर पर कुछ बोल नहीं सका, लेकिन फिर बहुत संभल कर उसने सुनाइशा को मुखातिब किया। सुनाइशा, तुम्हारी अम्मी और ज़र्क यहाँ कैसे आ सकते हैं? ये बस तुम्हारा वहम है, बाहर कोई भी मौजूद नहीं। मुझे पता था तुम यही कहोगे, यही कह सकते हो तुम। वो दोनों यहाँ नहीं हैं तो तुम भी यहाँ क्यों हो? तुम भी यहाँ से चले जाओ। वो यकदम उस पर चिल्लाती पीछे हटी और फिर भागती हुई अंदर चली गई। तेज़ कदमों से अर्श उस तक पहुँचा जो सोफे पर चेहरा हाथों में छुपाए ज़ारो कतार रो रही थी। इस तरह मत रो जुनाइशा, मुझे यकीन है कि तुमने उन दोनों की आवाज़ सुनी है, क्योंकि वो दोनों तुमसे कभी दूर नहीं हो सकते। वो दोनों तुम्हारे दिल में हैं, तुम्हारे साथ हैं। उसके सामने घुटनों के बल बैठे अर्श ने उसके हाथ चेहरे से हटाकर अपनी गिरफ्त में लिए। नहीं है कोई भी मेरे साथ। सब एक एक करके मुझे छोड़ गए। किसी ने भी जाने से पहले एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा। मरने के बाद इंसान जिस तरह तन्हा कब्र में दफन होता है, इसी तरह मुझे दुनिया में ही तन्हा करके चले गए। सबको ज़िंदा रखने की कोशिश में, अपने करीब रखने की कोशिश में मैं ज़िंदा लाश बन गई। गुम कर दिया मैंने खुद को। मरना चाहा तो मौत भी मुझसे दूर भाग गई। मैंने ऐसी ज़िंदगी के ख्वाब नहीं देखे थे। मैं ऐसी ज़िंदगी की हकदार नहीं थी। साकित नज़रों से अर्श उसे देख रहा था, जो ज़ारो कतार रोती शदीद कर्ब से पत्ते की तरह लर्ज़ रही थी। कितना बड़ा गुनाह किया था मैंने कि एक अच्छी ज़िंदगी के लिए अपनी हड्डियाँ चटखाती रही, रोज़ कुआं खोदती रही, घूंट घूंट जहर पीती रही, फिर भी ये ज़िंदगी मिली। घर है न दर, बस मैं सड़क पर कशकोल लिए नहीं हूँ। ये सिला है उन सऊबतों का जो मैं अपने लिए और सबके लिए झेलती रही। ये सिला काफ़ी है कि मैं तुम्हें सड़क पर नहीं मिली, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल हूँ, जिंदा हूँ, तुम्हें गुजरे सालों का हिसाब देने के लिए तुम्हारे सामने हूँ, आखिरी सांस तक तुम्हें अपनी पाक दामनी का यकीन दिलाते रहने के लिए। ये काफ़ी है, ये सिला काफ़ी है। उसकी कर्बनाक घुटती आवाज़ सिसकियों में गुम हो गई थी। फूट फूट कर रोती वो अर्श के शाने पर पेशानी टिकाए सदियों के रुके आंसू बहा रही थी। अपने शाने पर उसके आंसुओं की नमी महसूस करना अर्श के लिए इतना आसान नहीं था। ये सिर्फ आंसू नहीं थे, कांटों भरे रास्तों से गुजरते लहू लहान, अजियतों से निढाल वजूद में किलसते ज़ख्म खूरदा दिल से रिश्ते लहू के बेरंग कतरे थे।
उन आंसुओं का बोझ अपने शाने पर समेटना आसान नहीं था, मगर रात की दम तोड़ती तारीकियों के बाद सुबह के सितारों को अपने शाने पर सजाना भी किसी एजाज़ से कम ना था। मिलन रुतों की रिमझिम, अंदर भी है बाहर भी, ओस में भीगे लम्हों की झिलमिल, अंदर भी है बाहर भी, वस्ल की शब में दर्द की मौज, अंदर भी है बाहर भी, बिखरे सपने आंसुओं की रवानी, अंदर भी है बाहर भी, पिछले पहर की चांदनी गुमसुम, अंदर भी है बाहर भी, फिर उम्मीद के गुलों की खुशबू, अंदर भी है बाहर भी, एक तेरी मुस्कान से मौसम दिलकश, अंदर भी है बाहर भी। टाई की नॉट लगाने में वो बुरी तरह उलझा हुआ था कि तभी फ़ोन की बेल ने मज़ीद उसे झंझला कर रख दिया। इमाम, एक काम करो, रिचा से कहो 2 अफराद का लंच ज़रा तैयार रखे आज, मगर ये बात खुफिया रखना, वरना भाभी का तुम्हें पता है। सवाल ये पैदा होता है कि रिचा तुम्हारे हुक्म की तामील आखिर करे क्यों। इमाम दरमियान में बोल उठा, तुम सवाल ही मत करो, मेरे पास जवाब देने का बिल्कुल वक्त नहीं। अर्श उजलत में ही बोला, तो मेरे पास भी वक्त नहीं पैगाम रसानी का। ये 2 अफराद जो भी हैं बाहर भी लंच कर सकते हैं। मेरा दोस्त बीमार है, डॉक्टर ने उसे सिर्फ घर का खाना खाने की ताकीद की है। तुम रिचा तक ये पैगाम पहुंचाओ, जिब्रान खाना मेरे घर तक पहुंचा देगा। खाना तो आप ही भी पका कर भेज सकती हैं। इमाम उसके ज़ब्त का इम्तिहान लेने पर तुला हुआ था। तुम्हारी तरह तुम्हारी बहन भी कोई बात अपने तक महदूद नहीं रख सकती। कम अज़ कम मेरी तो कोई बात वो अपने शोहर से नहीं छुपा सकती। लंच से पहले भाई मेरे घर पहुंच जाएंगे तफ्तीश के लिए। देखो भाई, साफ बात यह है कि मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी कि रिचा अपने हाथों से तुम्हारे दोस्त के लिए खाना पकाए। शराफत की ज़ुबान समझ नहीं आती। अर्श का ज़ब्त ख़त्म हुआ। रिचा से बात करके अभी मुझे कॉल बैक करो, वरना फिर मैं उसे कॉल करता हूँ। तरसते रह जाओगे टेरेस पर भी उसका चेहरा देखने के लिए। धमकियाँ मत दो, जाकर बता तो रहा हूँ उसे। इमाम खा जाने वाले लहजे में बोला, ऐसा भी कौन सा दोस्त है ये तुम्हारा जो तुम राजदारी और धमकियों पर उतर आए हो। मुझे तो गड़बड़ लग रही है। तुम्हारे घर का चक्कर लगाना पड़ेगा ताकि तमाम सबूतों के साथ शहराम भाई को बताऊं कि इस घर में एक मैं ही गलत आदमी नहीं हूँ। इस इरादे से तो मेरे घर के करीब भटकना भी नहीं, वरना कंधों पर वापस भेजूंगा। अर्श उसे घुरकता राब्ता मुनक़ता कर गया था। टेरेस पर पौधों में पानी डालती वो बहुत फ्रेश नज़र आ रही थी, मगर इमाम पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे के ज़ाविये बदल गए थे। मैं कोई तुम्हारे रुखे रोशन का दीदार करने नहीं आया। गम मोहब्बत से कई गुना ज़्यादा बेहतर गमे रोज़गार है। वो जो तुम्हारा भाई है अर्श, उसने पैगाम भेजा है तो मजबूरन मुखातिब कर रहा हूँ। 2 बंदों के लिए लंच तैयार रखने का ऑर्डर भेजा है तुम्हें उसने। वैसे भी तुम बड़ी फरमाबरदार बहन हो उसकी, उसने जलकर जताया। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जितने अखराजात आएंगे वो सब तुम्हारे खाते में लिख दूँगी। सब साथ ही अदा कर देना, क्योंकि यहाँ किसी भाई की बहन सोशल वर्क करने नहीं बैठी। मेरे कौन से खाते खुले हैं तुम्हारे पास? अनजान मत बनो। एक एक पाई का हिसाब है मेरे पास। जितना जल्दी हो सके मेरा सारा कर्ज वापस लौटा दो। ज़रा सा कर्ज देकर तकब्बर कर रही हो। लोग तो मोहब्बत में जान तक निछावर कर देते हैं। बात सुनो, वो लोग और होते हैं जिन पर जान निछावर की जाती है। उनकी आंखें तुम्हारी तरह चार नहीं होती। इमाम की बात काटती वो नागवारी से बोली, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। वो किलस कर बोलता टेरेस पर आते शहराम को देखते ही तीर की तरह टेरेस से किचन की तरफ चला गया था। किचन की विंडो से टेरेस पर मौजूद शहराम को देखने के बाद वो शहर की तरफ मतवज्जा हुआ। आपकी सारी पाबंदियां बस मेरे लिए हैं। अपने शोहरे नामदार नज़र नहीं आते आपको, जो बड़ी खुशी खिलाकी से अलग सलग करते हैं आपके भाई की दुश्मन से। फ़िक्र मत करो, तुम सब देख रही हूँ। एक साथ ही इन सब की खुशी खिलाकियाँ ख़त्म करती हूँ, ज़रा सब्र कर जाओ। उसकी टाई दुरुस्त करते शहर ने तसल्ली दी। अभी तुम मेरी बात गौर से सुनो। शोरूम से वापसी पर जिब्रान के इलम में लाए बगैर ज़रा चेक करो अर्श गायब क्यों है। मैंने गैराज फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि अर्श किसी मसरूफियत की वजह से गैराज नहीं आ रहा। शहराम को वहाँ सब जानते हैं, उनको वहाँ से कुछ और ही जवाब मिल रहा है। जिब्रान ने भी अर्श के बारे में मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। तुम आज सीधा अर्श के घर जाओ और बहुत एहतियात से ये चेक करो कि वहाँ कौन सी मसरूफियत जारी है। मुझे वहम हो रहे हैं, ज़रूर कोई ना कोई मसला है। शहराम को अगर शक हो गया तो सबका सुकून दरहम बरहम कर देंगे। आपको वहम हो या शहराम भाई को शक, पर मुझे तो यकीन है कि गड़बड़ है।
آج ہی عرش کی طرف جاتا ہوں اور رنگے ہاتھوں پکڑتا ہوں۔ امام کے کہنے پر فکر مند سی ہو کر سحر کچھ سوچنے لگی تھی۔ بھینی بھینی سی مہک کے درمیان اس نے نیم غنودگی میں کروٹ لی۔ فضا اور بھی معطر محسوس ہوئی، جانے کہاں سے سورج کی تیز روشنی حال میں داخل ہوتی نیم تاریکی کو بھی ختم کر چکی تھی۔ اس نے کسی چیز پر زیادہ غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنے ارد گرد پھیلی خوشبو اسے بہت سرشار اور پرسکون کر رہی تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے یکدم عجیب سے احساس کے تحت اس نے ذرا جو سر اٹھایا تو سرہانے ہی ربن میں قید بہت سے خوش رنگ ادکھلے گلاب خوشبو بکھیرتے نظر آئے۔ چند لمحوں تک وہ ان پھولوں کی نرمی اور ٹھنڈک اپنی پوروں پر محسوس کرتی رہی، پھر انہیں اپنے ہاتھوں میں لیتی اٹھ بیٹھی۔ ارد گرد متلاشی نظریں دوڑانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ گھر میں تنہا ہے، عرش موجود نہیں۔ گہری سانس لے کر اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود خوشنما پھولوں کو دیکھا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ رات میں وہ کب تک کیا کیا بولتی رہی تھی، کب تک عرش اسے سنتا رہا۔ بس یاد تھا تو اتنا کہ وہ روتے ہوئے سو گئی تھی، اور نہ جانے اب گزری رات کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ اپنی ہی نظروں میں کیوں شرمندہ ہو رہی تھی۔ اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کی کتھا وہ ایسے انسان کو سنا گئی تھی جس کے سامنے وہ خود کو بہت مضبوط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ یہاں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ بیٹھ کر کسی کی محرومیوں کی داستان سنے۔ اپنے دکھ کسی کو سنا کر دل ہلکا ہو نہ ہو، مگر اپنا آپ ضرور ہلکا ہو جاتا ہے سامنے والے کی نظر میں۔ دکھ، مشکلیں، آنسو، اذیتیں سب سے چھپا کر رکھے جائیں تو آپ دنیا کی نظر میں معتبر رہتے ہیں، یہ عیاں ہو جائیں تو آپ کو ہی ہلکا کر دیتے ہیں۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ کوئی ایک انسان ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے خود کو چھپا کر رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے درِ دل کسی ایک انسان کے لیے خود بخود واہ ہو جاتا ہے۔ یکدم فون کی بیل اسے چونکا گئی تھی۔ اس کی متلاشی نظریں سیڑھیوں کی طرف ریلنگ کے قریب ماربل کے آرائشی پیڈسٹل پر رکھے فون سیٹ تک گئی تھی۔ تذبذب کے باوجود اس نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ شکر ہے تم جاگ گئیں، یہ تیسری بار کال کی ہے میں نے بس تمہاری خیریت جاننے کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ دوسری جانب سے ابھرتی عرش کی آواز پہچاننے میں اسے دقت نہیں ہوئی۔ کچھ ضروری کام تھے اس لیے میرا جانا ضروری تھا۔ تم گہری نیند میں تھی۔ اپنی تسلی کے لیے میں نے ہال کا گیٹ لاک کیا تھا، مگر گیٹ کی دوسری چابی میں نے کمرے میں بیڈ پر ہی رکھ دی ہے۔ اگر تم لان کی طرف جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ عرش نے احتیاطاً لاک لگانے کی وجہ بتانا ضروری سمجھا۔ میری وجہ سے تمہاری نیند خراب ہوئی؟ اس کی خاموشی پر اس نے پوچھا۔ نہیں، میں کچھ دیر پہلے جاگ گئی تھی۔ اس وقت تمہیں خود کچن میں جانے کی تکلیف اٹھانی ہوگی، ٹیبلٹس لینی ہیں اور اس کے لیے کچھ کھانا ضروری ہے، عرش نے یاد دلایا۔ تمہیں تنہا گھر میں کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ بولی۔ تم چاہتی ہو تو میں جلدی گھر واپس آ جاؤں؟ نہیں، اس کے جواب پر دوسری طرف ایک پل کی خاموشی چھائی۔ یہ بھی نہیں جاننا چاہو گی کہ میں کب تک گھر پہنچوں گا؟ اس بار عرش کے بجھے لہجے کو سننے کے بعد کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ دھیرے سے ریسیور واپس رکھ گئی تھی۔ گرم پانی کے غسل نے دماغ تر و تازہ کر دیا تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے آ کر اس نے بغور خود کو دیکھا۔ کاٹن کی کاسنی رنگ کے خوبصورت پرنٹڈ لباس میں ملبوس وہ اب بہت لاغر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نم بالوں میں برش پھیرتے ہوئے اس کے چہرے پر زردی نہیں تھی، البتہ سوچوں کا جال ضرور پھیلا ہوا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی فائل اٹھا کر بغور اس کی ورک گردانی کرتے ہوئے بھی وہ عرش کے حوالے سے سوچ رہی تھی۔ کچن میں جا کر اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ ہلکا پھلکا سا ناشتہ کرنے کے بعد وہ چائے کا مگ ساتھ لیے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے دیواروں پر موجود شیلف کتابوں سے سجے نظر آ رہے تھے۔ پچھلے صحن میں کھلنے والی بڑی سی ونڈو کے پردے ہٹا کر اس نے گلاس بھی ایک طرف ہٹا دیا۔ نرم گرم دھوپ اندر داخل ہوتی پورے اسٹڈی روم کو روشن کر گئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ عرش نے ایک بار کہا تھا کہ اس کے پاپا مطالعے کا شوق رکھتے تھے اور ان کے پاس کتابوں کا کافی ذخیرہ موجود ہے۔ یہ اب اسے نظر بھی آ رہا تھا۔ شیلف سے نظریں ہٹاتی وہ وسط میں رکھی ٹیبل کے قریب آ گئی۔ ٹیبل پر بکھری دھوپ میں ضخیم کتاب اسے اوندھی رکھی نظر آ رہی تھی۔ کرسی کو وہیں دھوپ میں کھینچ کر بیٹھتی وہ کتاب اپنے سامنے رکھ کر بغور دیکھنے لگی۔ مرتے ہیں تیری نرگسیں بیمار دیکھ کر، جاتے ہیں جسے کس قدر آزار دیکھ کر، جی میں تھا اس سے ملیے تو کیا کیا نہ کہیے میر، پر جب ملے تو رہ گئے ناچار دیکھ کر۔ ورکنگ آور سے اور اس وقت وہ کسی کام کے سلسلے میں ایک ڈپارٹمنٹ میں موجود تھا جب اسے عرش کی آمد کی اطلاع ملی تھی۔ وہ فوری ملاقات کا خواہش مند تھا۔ ضرب کے لیے اس کا نام ہی کافی تھا، غصے میں مبتلا کرنے کے لیے، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ملاقات سے انکار نہیں کر سکا تھا۔
सुलगते दिलो दिमाग को काबू में रखने की कोशिश करता वो अपने ऑफिस में पहुंचा, जहां जायज़ा लेता अर्श उसका ही मुंतज़िर था। क्यों आए हो तुम यहाँ? धीमे मगर भड़कते लहजे में सवाल करता वो अर्श के मुकाबिल आ खड़ा हुआ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं, लेकिन तुमसे मिलना ज़रूरी था। बैठने के लिए नहीं कहोगे? मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ, इतना काफ़ी नहीं, वरना चाहता तो तुम्हें धक्के देकर गेट से ही निकलवा देता। ज़र्क बिफर कर गुर्राया। अगर तुम्हें तमाशा लगवाने का शौक़ था तो ये भी कर देखते। बहरहाल मिलना तो तुमसे था मुझे, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। तुम जो कहने आए हो जल्दी कहो, मगर उसका नाम भी मत लेना जिसका जिक्र भी तुम्हारी ज़ुबान पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़र्क ने खूंखार नज़रों से उसे घूरते वार्न किया। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। अगर तुम मेरी बात ठंडे दिल दिमाग से सुनना चाहो तो, वरना आज शाम चाहो तो मेरे गैराज तक आ जाओ, ना आना चाहो तो भी तुम्हारी मर्ज़ी। मुझे ये इत्मीनान रहेगा कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। बात ख़त्म करते हुए अर्श ने एक कार्ड ग्लास टेबल पर रख दिया। तुम्हें जो कहना है यहीं कहो। ज़र्क को कहना पड़ा था, उसकी छठी हिस्स किसी मामले की संगीनी का एहसास दिला गई थी। जो बात मुझे तुमसे करनी है उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह जुनाइशा अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी मौजूदगी से नावाकिफ़ है, बिल्कुल इसी तरह उसके कुछ अहम मामलात से तुम भी नावाकिफ़ हो, मगर उनकी हकीकत अपनी जगह मौजूद है। जुनाइशा की खातिर तुम्हारा उन मामलात से वाकिफ़ होना और उनको समझना ज़रूरी है। बेशक तुम मुझसे नफ़रत करो, मुझे रद्द करो, मगर सच्चाई को तुम्हें कबूल करना होगा। इस पर मुझे तुमसे बात करनी होगी। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो, किस सच्चाई किस हकीकत की बात कर रहे हो? ज़र्क फ़ौरन बोला। मैं चाहता तो तुम्हें बेखबर भी रख सकता था, क्योंकि हालात अभी पूरी तरह मेरे कंट्रोल में नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, लेकिन फिर भी मेरे ज़मीर ने यह गवारा नहीं किया कि मैं तुमसे छुपा कर रखूँ। अर्श गहरी संजीदगी से बोलता एक पल को रुका। तुम जुनाइशा की तरफ से फ़िक्रमंद ना होना, वो मेरे घर में हर तरह से महफूज है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो तुम्हारे घर में कैसे हो सकती है? भड़क कर बोलते ज़र्क का रंग उड़ा था। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि वो खुद मुझ तक पहुंच गई? तुम चाहो तो खुद इस बात की तस्दीक जुनाइशा से कर सकते हो, लेकिन अगर तुम उसका सामना करने की हिम्मत रखते हो तो मुझे बेवकूफ़ मत समझो। तुमने फिर कोई मकर फ़रेब का जाल फैलाया होगा, वरना वो अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे घर तक नहीं पहुंच सकती। तुम जैसे लोगों से कुछ पईद नहीं, अपनी अय्यारी में किसी हद तक भी जा सकते हो। तुमने उसे डरा धमकाकर हब्से भेजा में रखा है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अब मुझे ब्लैकमेल करने आए हो। पुलिस तुम तक जब पहुंचेगी तब पहुंचेगी, उससे पहले तुम मुझे जुनाइशा के पास लेकर चलो, वरना जिंदा सलामत यहाँ से नहीं जा सकोगे। ज़र्क शदीद इश्तियाल में बोला। मुझे धमकाने में अपना वक्त बर्बाद ना करो और ना ही कुछ सोचे समझे बगैर अहमकों की तरह पुलिस के खौफ से मुझे दो चार करने की मुज़ाहिका ख़ैज़ कोशिश करो। जुनाइशा किसी अकूबत खाने में नहीं, घर में है, किसी भी जबर कैदो बंद के बगैर। उसे हक है कि वो मेरे साथ एक घर में रहे। दुनिया का हर कानून उसे इजाज़त देता है कि वो अपने शोहर के साथ उसके घर में रहे। ये झूठ है। उसका कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं हो सकता तुमसे। वो इतनी संगीन गलती नहीं कर सकती। वो इस हद तक तुम जैसे शख्स पर भरोसा नहीं कर सकती। सुर्ख चेहरे के साथ ज़र्क भड़क उठा। अगर तुम्हारी नज़र में उसने गलती की भी है तो उसके कसूरवार भी तुम हो। जिस लड़की का भाई तुम जैसा हो, वो हालात से फ़रार हासिल करने के लिए मुझसे भी ज़्यादा घटिया तरीन शख्स पर भरोसा करने पर मजबूर हो सकती है। अर्श के बुलंद होते करख्त लहजे पर उसका चेहरा धुआं धुआं हुआ। जुनाइशा से मेरा कानूनी ताल्लुक़ तब कायम हुआ जब तुम अपनी बीमार माँ से मुंह फेर कर जुनाइशा से हर रिश्ता ख़त्म करके उसे सड़क पर रुलने के लिए छोड़ गए थे। मगर तुम्हारी नहूसत उसकी ज़िंदगी से नहीं गई। उसकी खुशी के लिए तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं खुद गुम हो गया और वह मुकम्मल बेआसरा हो गई। तन्हा ज़िंदगी का बोझ उठाती रही। आज ना तुम उसके सामने सर उठाने के काबिल हो, ना मैं हूँ, लेकिन फिर भी ना तुम उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर सकते हो, ना मैं। एक पल के लिए खामोश होकर अर्श उसके कुछ बोलने का मुंतज़िर रहा, मगर ज़र्क गुमसुम सी कैफियत में बस उसे देखता रहा। तुम तक आने के लिए इतना काफ़ी है कि तुम जुनाइशा के भाई हो। मैं तुम्हें उसके करीब देखना चाहता हूँ, उसे तुम्हारी तरफ से खुश और मुतमईन देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हकीकत को कबूल करो, जुनाइशा की खातिर ही सही, मगर इस हकीकत के मुहर्रिकात वजूहात पर मुझसे बात करो। फिर शायद तुम्हें यह समझ आ जाए कि मुझ पर भरोसा करके उसने कोई भयानक गलती नहीं की थी। शाम तक गैराज आना चाहो मुझसे मिलने तो रास्ते में मुझे कॉल कर देना, मैं गैराज पहुँच जाऊँगा। बात ख़त्म करके ज़र्क के सामने से हटता दरवाजे की सिमत बढ़ा, मगर बाहर निकलते हुए यकदम रुका। मैं सिर्फ जुनाइशा की वजह से फ़िलहाल घर पर तुम्हें नहीं बुला सकता।
لیکن اگر تم میرا تعاقب کرنا یا کروانا چاہو تو تمہاری مرضی، مگر تمہارے معاملے میں صرف اس کے دل کو نرم کر سکتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ صبر و تحمل سے کام لو اور اچھے کی امید رکھو۔ بات مکمل کرتا وہ باہر نکل گیا۔ زرق چند لمحوں تک بند دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر ٹیبل پر پڑا کارڈ اٹھا لیا۔ کتاب کا ورق پلٹتے ہوئے اس کی نگاہ گلاس ونڈو سے گزرتی ہال کے کھلتے گیٹ تک گئی۔ اندر آتے ہی عرش نے کمرے کے بند دروازے پر دستک دی تھی۔ ظاہر ہے اندر سے دستک کا جواب اسے ملنا ہی نہیں تھا۔ اپنی جگہ بیٹھی وہ اسے دیکھتی رہی، جو بار بار دستک دینے کے بعد کمرے میں زنائشہ کی غیر موجودگی کا یقین کرنے کے بعد تیز قدموں سے کچن کی سمت چلا گیا، جبکہ زنائشہ دوبارہ سامنے کھلی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا جب ایک جھٹکے سے کھلتے گلاس ڈور کی طرف ایک نگاہ اسے دیکھنا پڑا۔ اسے وہاں موجود دیکھ کر عرش کے چہرے پر پھیلتا اطمینان اس سے بھی چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ ٹیبل کے نزدیک آیا۔ تمہارے ساتھ لنچ کرنے کے لیے میں سر پر پیر رکھ کر آیا ہوں، مگر پھر بھی خاصی دیر ہو گئی۔ میں شاور لے کر بس ابھی آیا، پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ زنائشہ کے متوجہ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اسے مخاطب کرتا باہر نکل گیا تھا۔ کتاب بند کرتی وہ چند لمحوں تک یوں ہی بیٹھی رہی، پھر کرسی سے اٹھ کر عقبی حصے میں کھلتی ونڈو سے باہر نظر ڈالی۔ دھوپ سمٹ کر اب دیواروں پر آ گئی تھی۔ وہ پڑھنے میں اس قدر منہمک رہی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ ونڈو کے پردے اس نے واپس پھیلائے اور اسٹڈی سے نکل کر کچن کی طرف آ گئی۔ کاؤنٹر پر رکھے شاپرز سے ہاٹ پاٹ نکالتے ہوئے وہ ان کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ سوپ سمیت سارا کھانا چائنیز تھا، جن کے نام اسے پتہ نہیں تھے، مگر دیکھنے میں سب کچھ بہت عمدہ اور ذائقے دار لگ رہا تھا۔ گرم گرم بھاپ اڑاتے کھانے کی خوشبو نے واقعی اس کی بھوک چمکا دی تھی۔ ہاٹ پاٹ اور دیگر لوازمات ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے حیرت تھی کہ یہ سب کھانا کہاں سے آیا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سب کچھ گھر کا پکا ہوا ہے۔ گلاس اٹھائے وہ ٹیبل کی طرف آ رہی تھی جب عرش کی آمد ہوئی۔ لوز ٹی شرٹ اور جینس میں ملبوس اجلت میں اندر آتا ٹھٹکا، مگر اگلے ہی پل کچھ شرمندہ سا ہوا۔ تم نے یہ سب کرنے کی تکلیف کیوں اٹھائی؟ میں کر لیتا۔ آؤ بیٹھو تم۔ گلاس اس سے لے کر ٹیبل پر رکھتا وہ اس کے پہلے بیٹھنے کا منتظر رہا۔ وہ کھانا بھی پلیٹ میں پہلے اس کے لیے ہی نکالنے کا منتظر تھا۔ سو تذبذب کے باوجود زنائشہ اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا نکال کر کھانے کی طرف ہی متوجہ رہی۔ شکر ہے آج میں تمہارے لیے اچھے سے کھانے کا اہتمام کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹر نے تمہارے لیے باہر کی چیز کھانے پر سخت پابندی لگا رکھی ہے، اور میں کوکنگ ایکسپرٹ بالکل نہیں ہوں۔ میرے بنائے گئے سینڈوچز سے بیزار ہو چکی ہوگی یقیناً۔ کھانا شروع کرتے ہوئے وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، مگر زنائشہ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تم نے یقیناً آج ٹیبلٹس نہیں لی؟ چند لمحوں بعد عرش نے ہی خاموشی کو توڑا۔ یقین مجھے اس لیے ہے کہ تم مجھے جاگتی ہوئی ملی ہو، ورنہ ٹیبلٹس کھانے کے بعد میں نے تمہیں سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ عرش کے مزید کہنے پر بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، مگر یکدم اسے احساس ہوا کہ اس گھر میں آنے کے بعد شدید قسم کے ذہنی دباؤ میں بھی جس قدر گہری اور طویل نیند سوتی رہی ہے، اس سے کبھی نیند اتنی فراوانی سے میسر نہیں ہوئی تھی۔ اب جانے یہ دواؤں کا اثر تھا، بہرحال خود اس کے لیے یہ سچ بہت عجیب اور حیران کن تھا۔ زنائشہ کی غیر دلچسپی اور خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے عرش نے بھی مزید اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، سو کھانا خاموشی کے درمیان کھایا گیا تھا۔ کمرے میں آ کر بیڈ کے کنارے بیٹھی وہ تذبذب میں تھی کہ عرش کی تاکید پر عمل کرتے ہوئے ٹیبلٹس کھائے یا نہیں، کہ اچانک دستک نے اسے تذبذب سے نکالا۔ نظریں اندر داخل ہوتے عرش پر ٹھہر گئی تھیں۔ یہ تمہارا فون؟ عرش کے ہاتھ میں اپنا فون دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرانی اتر آئی۔ تم جس سے چاہو بات کرو، کوئی پابندی نہیں۔ میں نے احتیاطاً یہ فون اپنے پاس صرف کچھ وقت کے لیے رکھنا چاہا تھا، اور کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ فون اس کے حوالے کرتا وہ بولا اور پھر واپس جانے کے لیے پلٹ گیا۔ سنو، وہ بے اختیار اسے روک گئی، مگر اس کے دیکھنے پر فوری طور پر اپنی بات کہہ نہ سکی۔ میں تم سے کل رات کے لیے بہت شرمندہ ہوں، پریشان کر دیا تمہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا تھا۔ نظر جھکائے ہچکچاتے لہجے میں بولتی اسے حیران کر گئی۔ بغور عرش نے اس کے تاثرات دیکھے جو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زنائشہ، تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہیں نہیں پتہ، مگر مجھے پتہ ہے کل رات کیا ہوا تھا۔ کل رات میں نے اسے مکمل پا لیا جس کی تلاش نے ہر لمحہ مجھے بے قرار رکھا تھا۔ اس کے گہرے سنجیدہ لہجے پر زنائشہ کی نگاہ جھکی ہی رہی تھی۔ تمہیں مجھ کو یا کسی کو بھی اپنی پاک دامنی کا یقین دلانے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہ ہو، مگر مجھے تمہاری بے اعتباری سے کئی گنا زیادہ اعتبار ہے تم پر، تمہاری پاکیزگی پر۔ میں چاہتا ہوں تمہارے گزرے کل اور آج میں بھی صرف میں موجود ہوں۔ بھروسہ ہے مجھے اپنے رب پر، اپنی دعاؤں پر۔ طویل عرصے تک تم میری آنکھوں سے اوجھل ضرور رہی ہو، مگر میری دعاؤں کا حصار ہمیشہ تمہارے گرد قائم رہا ہے، جسے حالات کی سرد و گرم ہوا تک نہیں چھو سکتی۔
میری کوئی صبح کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں میں نے تمہاری سلامتی اور تحفظ کے لیے دعائیں نہ مانگی ہوں۔ میرے لیے کافی ہے کہ تم مجھے واپس مل گئی ہو۔ میں اس کا مستحق نہیں تھا، مگر اللہ تو بہت مہربان ہے۔ اس کے خاموش ہونے پر جنائشہ نے نظر اٹھا کر دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہنے کی وہ تاب نہیں رکھ سکی تھی۔ ہمارے درمیان اذیتوں سے بھرپور ماہ و سال فاصلے ضرور پھیلا گئے ہیں، مگر مجھے بہت اچھی طرح اپنے دل اپنی زندگی میں تمہارے مقام تمہاری اہمیت کا بھی اندازہ کرواتے گئے ہیں۔ تمہارے دل سے بدگمانیوں کے بادل چھٹ جائیں گے تو تمہیں بھی درمیان کے یہ فاصلے ختم کرنے میں وقت نہیں لگے گا، مگر میں جانتا ہوں اس سب کے لیے تمہیں وقت چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ تھوڑا وقت تم مجھے بھی دو گی، پھر یقیناً تمہیں زندگی سے کوئی شکوہ نہیں رہے گا۔ اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے وہ بغور اسے سن رہی تھی۔ زندگی اپنے پاس کچھ نہیں رکھتی، یہ ہم سے جو کچھ چھینتی ہے وہ سب کسی نہ کسی صورت کہیں نہ کہیں ہمیں واپس بھی لوٹا دیتی ہے۔ زندگی سے شکوہ کرنا بیکار ہے، یہ میں نے تم سے سیکھا تھا جنائشہ۔ زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، اس میں سب کچھ خوبصورت اور اچھا کبھی نہیں ہوتا، ہر موڑ پر اس کا نیا روپ سامنے آتا ہے۔ ہمیں وہ سب کچھ قبول کرنا پڑتا ہے جو ہم قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ راستہ اختیار کرنا ہی پڑتا ہے جس پر ہم چلنا بھی نہیں چاہتے۔ یہاں سب غلام ہیں یا سب بے بس، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا کر دوش دے کر ہم کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، اور ہم نے تو ابھی سفر کا آغاز کرنا ہے۔ اس کی جھکی پلکوں پر نظر جمائے وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوا۔ تمہارے بیگ میں وہ رنگ موجود ہے جسے تم رکھ کر بھول گئی ہو سکے تو صرف ماما کی خاطر اسے دوبارہ پہن لو، مجھے خوشی ہوگی کہ تم نے ان کی خواہش کا احترام کیا۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں کہ جنائشہ نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، بس ایک پل نگاہیں ملی تھیں، اگلے ہی پل وہ پلٹ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا جب فون پر آتی کال نے اسے بیدار کر دیا۔ میں تمہارے گیراج پہنچ رہا ہوں۔ دوسری جانب سے ابھرتی ضرب کی آواز پہچانتے ہی اس کے حواس مکمل بیدار ہو گئے تھے۔ تم پہنچو، بس مجھے 15 منٹ لگیں گے وہاں پہنچنے میں، اس نے جواب دیا، اور پھر احتیاطاً گیراج کال کر کے ضرب کے پہنچنے کی اطلاع دی تاکہ وہ اگر پہلے پہنچ جائے تو انتظار میں باہر نہ رکنا پڑے۔ انگلیوں سے بکھرے بال سنوارتا ہوا چونک کر گلاس وال کے قریب بدلتے موسم کے رنگ دیکھتی جنائشہ کی طرف متوجہ ہوا۔ موقع غنیمت جان کر وہ کمرے کی سمت بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ جیکٹ پہنتا اجلت میں باہر آیا تو ٹرے میں چائے کے مگ سجائے آتی جنائشہ نے قدم روک لیے۔ شاید آج وہ عرش کو حیران کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے قریب آنے پر عرش نے خاموشی سے مہکتی بھاپ اڑاتی چائے کا مگ لے لیا، جبکہ وہ پلٹ کر کاؤچ کی طرف چلی گئی۔ کاؤچ کے کنارے بیٹھی وہ گلاس وال سے غضب کے دلکش موسم اور کنمن ہوتی بارش کو دیکھتی بس ایک پل کو اس کی طرف متوجہ ہوئی جو گلاس وال کے نزدیک آ رکا تھا۔ اس وقت مجھے وہی لمحے یاد آ رہے ہیں جب تم نے آخری بار میرے لیے ایسی ہی چائے پکائی تھی، وہ یکدم اس کی طرف متوجہ ہوتا بولا۔ آج صبح ہی میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے ہاتھ کی پکی چائے کے لیے ابھی نہ جانے مجھے کتنا انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے مزید کہنے پر جنائشہ نے بس ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ مجھے ابھی گیراج جانا ہے، میرے جانے کے بعد تم کیا کرو گی؟ اسٹڈی روم میں چلی جاؤ گی؟ ہاں شاید، وہ مدھم آواز میں بولی۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے تھے۔ تم نے اپنی اسٹڈی دوبارہ شروع کی؟ عرش کو یاد آیا۔ ہاں، میں نے اور دراج نے حال ہی میں ایم اے فائنل کے پیپرز دیے ہیں۔ واقعی؟ عرش نے خوشگوار سی حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، مگر زیادہ حیرت اس لیے نہیں کہ تم یہ کر سکتی تھیں۔ عرش کے تعریفی لہجے پر وہ چپ رہی۔ دوسری طرف عرش کی متلاشی نظروں نے ایک بار پھر اس کے ہاتھوں کو دیکھا جس میں ایسی کوئی آرائشی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی جس کی وہ شدید توقع رکھتا تھا۔ ایک عام آئینہ انسان کو اس کا عکس، اس کا چہرہ حقیقت سے کچھ زیادہ آگے بڑھ کر اچھا اور خوبصورت دکھا سکتا ہے۔ ضرورت یا خواہش کے تحت صبح شام یہ آئینہ دیکھا جاتا ہے، مگر ایک آئینہ ایسا بھی ہے جسے عام طور پر دیکھنے کی خواہش یا ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ اس آئینے کا سامنا ہی کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ وہ آئینہ ہے جو وقت دکھاتا ہے، جو انسان کو کسی بھی رعایت کے بغیر اسے اس کا سچا اور کھرا چہرہ دکھاتا ہے۔ وہ چہرہ بہت خوبصورت بھی ہو سکتا ہے اور بہت قریح بھی۔ یہ وہ چہرہ ہوتا ہے جو انسان نے خود کمایا ہوتا ہے، خود تراشا ہوتا ہے۔ وہ کیا کچھ بوتا رہا ہے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، سب کچھ وقت کا آئینہ دکھلا دیتا ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ یہ بھی کہ اب آگے اسے اپنے اعمال کے مطابق پھول چننے ہیں یا کانٹے۔ وقت کے آئینے میں اپنا آپ دیکھنا کبھی کبھی ناقابل قبول بھی ہوتا ہے، مگر آئینہ تو دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں وقت یہ آئینہ خود ہی سامنے لے آتا ہے۔ جانے یہ کیسی اعصابی تھکن تھی جو صبح سے ہی طاری تھی۔ آفس میں جیسے تیسے وقت گزار کر وہ سیدھا جم چلا گیا تھا۔
مگر وہاں بھی اس کا دل نہ لگا۔ پہلے سوچا کہ گھر جانے کے بجائے سیدھا شو روم چلا جائے، مگر اسے شہرام کی تاکید یاد تھی جو انہوں نے عرش کو بھی کر دی تھی۔ آج ان کے دوست اپنی فیملی کے ساتھ گھر آنے والے تھے۔ شہرام چاہتے تھے کہ ان دونوں کا تعارف بھی وہ اپنے دوست سے کروائیں۔ یقیناً یہ کوئی خاص دوست تھے، حکم عدولی کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عرش کے لیے آنا ممکن نہیں تھا، مگر اس کا موڈ بالکل نہیں تھا۔ وہ بس چینج کر کے شو روم چلا جانا چاہتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ سرے شام تو شہرام کے مہمانوں کی آمد نہیں ہو سکتی، مگر اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ غنیمت تھا کہ گیٹ کھلا ہوا ملا۔ اندر داخل ہوتے ہی ڈرائنگ روم سے ابھرتی آوازوں اور لاؤنج میں حسن اور حسین کے ساتھ کھیلتی ان دونوں کی ہم عمر بچی کو دیکھ کر اسے اطلاع مل گئی تھی کہ مہمان گھر میں موجود ہیں۔ خاموشی سے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وارڈروب کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر ٹیرس کی طرف کھلتے دروازے کی سمت اٹھی تھی۔ ٹیرس کا دروازہ مکمل کھولتا وہ باہر نکلا تھا۔ سامنے وہ جو بھی تھی خوش رنگ لباس سے زیادہ اپنے خوش قامتی کے ساتھ ٹیرس کی باؤنڈری گریل پر بازو ٹکائے کھڑی، شاید اس خوبصورت موسم اور ہلکی پھوار کو انجوائے کر رہی تھی۔ دوسری نگاہ اس نے سامنے والے ٹیرس پر ڈالی جہاں کرسی پر براجمان رچا اپنے فون میں مصروف تھی، مگر جبران کو دیکھتے ہی اس نے اشارے سے اس اجنبی لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ کیا جواب دیتا سو لا علمی سے شانے اچکا کر واپس کمرے میں جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ تبھی وہ لڑکی اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی چونک کر پلٹی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جبران کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ لڑکی اب مکمل طور پر متوجہ تھی۔ شاید اس کی نظروں سے بھی جبران کا متغیر ہوا چہرہ چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اپنے شانوں پر ناقابل برداشت بوجھ اٹھائے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا اور پھر تیزی سے کمرے سے ہی نہیں گھر سے بھی نکلتا چلا گیا تھا۔ پہلی کال اس نے عرش کو کی تھی، میں تمہارے گھر پہنچ رہا ہوں، تم جہاں کہیں بھی ہو فوراً وہاں پہنچو۔ جبران ہوا کیا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے لرزتے لہجے نے عرش کو تشویش میں ڈالا تھا۔ مجھ سے ابھی کوئی سوال مت کرو، بتاؤ تم کہاں ہو؟ جبران تقریباً چیخا تھا۔ ابھی بھائی کی کال آئی ہے، ناراض ہو رہے تھے کہ نہ تم ان کے دوست سے ملنے پہنچے ہو نہ میں۔ مجھے وہاں زیادہ وقت نہیں لگے گا، تم گیراج پہنچو، میں واپسی میں تمہیں پک کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں گیراج پہنچ رہا ہوں۔ لائن ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد اس نے ایک پل کے لیے کچھ سوچا اور پھر رچا سے رابطہ کیا تھا۔ رچا، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے، کوئی سوال مت کرنا، پہلے یہ بتاؤ وہ لڑکی ابھی ٹیرس پر ہی موجود ہے؟ ہاں موجود ہے، حیران ہوتی وہ بولی تھی۔ تمہیں بہت احتیاط سے ابھی اس لڑکی کے چہرے کی کم از کم ایک کلیئر تصویر مجھے بھیجنی ہے۔ جبران، تم سنجیدہ ہو؟ وہ دنگ ہو کر پوچھ رہی تھی۔ رچا، یہ بہت ضروری ہے، میں اس کی وجہ بھی تمہیں بتا دوں گا، مگر پلیز ابھی یہ کام فوری طور پر کر دو۔ اچھا ٹھیک ہے، فون بند کرو، ایسا نہ ہو وہ ٹیرس سے چلی جائے۔ جبران کی سنجیدگی کو محسوس کرتی وہ بولی تھی۔ اپارٹمنٹ تک وہ آنا نہیں چاہتی تھی، مگر زنائشہ کے بغیر ہاسٹل کے کمرے کی دیواریں اسے کاٹ کھانے کے لیے دوڑ رہی تھیں۔ تنہائی میں اس کی بیزاری اور بے چینی اور بڑھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زنائشہ نے فرار کی کوشش ضرور کی ہوگی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ فون پر رابطہ بھی اب ناممکن لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ سرکاش نے پہلی بار اسے بری طرح مایوس کیا تھا، جس کی امید اسے نہیں تھی۔ وہ اب اسے زنائشہ کے معاملے پر بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ہاتھ پر ہاتھ رکھے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ خود زنائشہ تک کس طرح پہنچ سکتی ہے یہ سوچنے کے لیے اسے اپارٹمنٹ آنا بہتر لگا تھا۔ زنائشہ کے ہاسٹل سے جانے کے بعد ویسے بھی ہاسٹل کے ماحول میں گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ ایک ایک لمحہ وہاں جبراً گزار رہی تھی۔ اپارٹمنٹ پہنچ کر بھی اس نے زرکاش کو اپنے وہاں موجود ہونے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ بغیر کسی مداخلت کے اسے خاموشی سے بیٹھ کر زنائشہ تک جلد از جلد پہنچنے کا راستہ نکالنا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ کل صبح ہی وہ گیراج جائے گی، اور جب تک عرش اسے زنائشہ سے ملوانے کے لیے راضی نہیں ہوگا وہ گیراج سے نکلے گی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور وہ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے اب تک زنائشہ کی گمشدگی سے رائمہ کو بے خبر ہی رکھا تھا۔ شام ہو چکی تھی اور اب اسے جلد از جلد رائمہ کی طرف جانا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے یوں ہی ریلنگ سے نیچے دیکھا تھا۔ کوئی بہت تیزی سے سٹیپس طے کرتا اوپر آ رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھتے ہوئے دراج کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ سیڑھیوں پر سانس روکے کھڑی وہ اسے دیکھ رہی تھی جو کوریڈور میں آتا بائیں جانب مڑ گیا تھا۔ شوق سے نکلتی وہ احتیاطاً آدھا چہرہ چادر سے چھپائے تیزی سے بقیہ سٹیپس اترتی وہیں رکی سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جس اپارٹمنٹ میں داخل ہو رہا تھا دراج جانتی تھی کہ وہاں شہرام کی فیملی رہائش پذیر ہے، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ عرش سے ان کا کیا تعلق ہے۔ سامنے والے اپارٹمنٹ کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے اسے یکایک سمجھ آنے لگا تھا کہ زرکاش کیوں عرش کی طرف سے مطمئن ہے، کیونکہ وہ اس معاملے کو بہت لائٹ لے رہا ہے۔ کیوں وہ چاہتا تھا کہ دراج عرش سے نہ ملے؟ اسے یقین تھا کہ زرکاش پہلے سے عرش کو جانتا ہے
یا کم از کم یہ ضرور جانتا ہے کہ وہ شہرام سے تعلق رکھتا ہے، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زرکاش نے یہ سچ اس سے کیوں چھپایا۔ اس وقت اس کا فوکس صرف زنائشہ تھی۔ قدرت کی طرف سے راستہ اسے مل گیا تھا۔ اسے اب کل صبح کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ جو کرنا تھا آج ہی کرنا تھا اور جلد از جلد کرنا تھا، مگر بہت عجلت میں معاملہ بگڑ بھی سکتا تھا۔ شہرام کے گھر میں ابھی عرش موجود ہے، جبکہ وہ عرش کی غیر موجودگی میں شہرام سے ملنا چاہتی تھی۔ تیز قدموں سے مین گیٹ کی سمت بڑھتے ہوئے اس نے اپنے رسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ 7 بج رہے تھے۔ اسے 2-3 گھنٹے بعد یہاں واپس آنا بہتر لگا۔ اسے امید تھی کہ تب تک عرش جا چکا ہوگا اور رائمہ کی طرف اس کا اپنا وقت بھی جلد گزر جائے گا۔ بیڈ پر گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے گہری سوچ کے درمیان ایک بار پھر اپنے فون کو دیکھا تھا۔ اس نے کئی بار چاہا تھا کہ فون آن کر کے دراج سے بات کرے اور اسے بتا دے کہ اب وہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ جس شخص کی وجہ سے 6 سال تک دن رات اس کا دل لہو لہو ہوتا رہا ہے، اس شخص سے فرار ہو کر جان چھڑا کر وہ اب کہاں جا سکتی ہے؟ حقیقت سے کوئی کب تک جان چھڑا سکتا ہے؟ فرار ہونا اتنا آسان ہوتا تو سارے راستے تو ابھی بھی کھلے تھے اس کے لیے، مگر اس گھر سے، عرش سے دور بھاگ کر، اس سے ہر تعلق توڑ کر خود اسے کیا حاصل ہو سکے گا؟ وہی زندگی جو پچھلے 6 سالوں سے گزارتی وہ ہلکان ہو چکی تھی۔ عرش آخر کب تک اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے گا؟ کب تک اس کی ضد کے سامنے اپنی انا، اپنے وقار کو جھکاتا رہے گا؟ 6 سال ایک دوسرے سے جدا اور بے خبر جس کرب میں بھی گزرے، مگر گزر گئے۔ زندہ وہ بھی ہے اور زندہ عرش بھی رہا ہے، تو کیا اب اپنی مرضی سے الگ ہونے کے بعد کیا وہ جینا چھوڑ دے گا؟ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوئے بغیر حقیقت کی نظر سے حالات کی جانچ پڑتال کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اگر پتھر بنی رہی تو ایک نہ ایک دن عرش تنگ آ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گا، چند الفاظ کہہ کر سب کچھ ختم کر دے گا، اس گھر کے دروازے اس پر بند کر دے گا اور پھر اپنے دل اور اپنے گھر پر حکمرانی کرنے کے لیے کسی دوسری عورت کو زندگی میں لے آئے گا۔ اور وہ خود کہاں جائے گی؟ اسی ہاسٹل کے ایک کمرے میں جہاں ہر دن زندہ رہنے کی مشقت میں اور ہر رات تکیے میں سسکیاں دباتے ہوئے گزرے گی۔ ایک بار پھر وہ مشین بن کر رہ جائے گی۔ دراج کے پاس اس سے محبت کرنے والے، اس کی فکر کرنے والے بہت سے رشتے تھے۔ سب سے بڑھ کر اس کی زندگی میں زرکاش تھا، جو کسی بھی دن اسے ہمیشہ کے لیے ہاسٹل سے لے جائے گا۔ دراج اس کی طرح تنہا اور محروم نہیں تھی۔ دراج اور زرکاش اسے کب تک سہارا دے سکیں گے؟ وہ دونوں کبھی نہ کبھی تو اپنی ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ اپنے درمیان وہ اسے کیوں کر مسلط کریں گے؟ خود اس کی خودداری بھی یہ گوارا نہیں کرے گی، لیکن تنہا زندگی کا سامنا ساری عمر کرنا آسان نہ تھا۔ آج اگر وہ اپنی پاک دامنی کے گھمنڈ میں عرش سے منہ پھیر کر چلی بھی جاتی ہے تو کون ایسا شخص ہوگا اس دنیا میں جو اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی مرد اس جیسی تنہا لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہے گا جس کے آج اور کل کے بارے میں وہ شکوک و شبہات رکھتا ہو، اور خود وہ بھی کسی پر بھروسہ کرنے کے قابل کہاں تھی؟ نہ خاندان، نہ کوئی خونی رشتہ، نہ حسن و دولت، کچھ بھی تو اس کے پاس نہ تھا جس پہ وہ فخر کر سکتی۔ عرش کو اس سے لاکھ درجے بہتر اور خوبصورت عورت مل سکتی تھی۔ اس کے ساتھ اس گھر کی چھت کے نیچے وہ اب تک جتنا وقت بھی گزار چکی ہے، اسے جانچنے کے بعد اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی بھی اچھی عورت آنکھیں بند کر کے ساری زندگی کے لیے عرش پر اعتبار کر سکتی ہے، مگر ایک عرش کے علاوہ کوئی اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر نہیں رکھے گا۔ قدرت نے اسے یوں ہی نوازنا تھا۔ زندگی اسے بہت کچھ واپس لوٹا رہی تھی اور اسے قبول کرنے سے انکار کر کے وہ خود پر ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ عرش کو دوبارہ کھونا نہیں چاہتی تھی، اس گھر سے دستبردار ہونا نہیں چاہتی تھی۔ اس گھر میں گزرنے والا وقت گزری تمام صعوبتوں پر غالب آ گیا تھا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ عرش سے اس کا کتنا مضبوط اور مقدس تعلق ہے جس سے وہ اب نظر نہیں چرا سکتی تھی۔ یہ سب وہ دراج کو فون پر نہیں سمجھا سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود عرش کے ساتھ جا کر دراج کو یہاں لائے گی، اس گھر میں جو اس کا اپنا تھا۔ وہ بیڈ سے اترتی تیزی سے گلاس ونڈو تک آئی تھی، ذرا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ عرش کے ساتھ گاڑی میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ پردہ چھوڑ کر وہ تیز قدموں سے باہر ہال کے گیٹ تک آئی تھی۔ اسٹڈی روم میں اس وقت ماحول بہت گمبھیر تھا۔ جبران کا فون تھامے وہ بغور اس لڑکی کی تصویر دیکھ رہا تھا جسے شہرام کے تعارف کروانے کے دوران سرسری نظر سے دیکھا تھا۔ جبران نے فون پر اسے معاملے کی نوعیت اور سنگینی سے آگاہ کیا ہوتا تو بھی وہ اس لڑکی کے سامنے بیٹھ کر اس کے چہرے کے ساتھ پیش آئے حادثے کی تفصیلات نہیں پوچھ سکتا تھا، مگر جبران جو کچھ کہہ رہا تھا اس پر یقین کرنے کے لیے اس کا دل بھی نہیں مان رہا تھا۔ عرش، میری آنکھوں نے کوئی دھوکہ نہیں کھایا ہے، وہ وہی تھی، میرے سامنے مجسم حقیقت بنی موجود تھی، اور میں لرز سے لہجے میں جبران بات مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اس کا رنگ ابھی تک خوف سے زرد تھا، اس کی کیفیت کو عرش بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، اسے پہچان رہا تھا، اسے پہچاننے میں غلطی کم از کم میں نہیں کر سکتا۔
जिब्रान, तुम्हारा ये कहना अपनी जगह ठीक है, मगर गलती की गुंजाइश भी तो हो सकती है। इतने अरसे बाद अचानक वो तुम्हारे सामने, तुम्हारे ही घर में। ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है। ये मुशाबत आज से पहले मुझे कभी किसी चेहरे में क्यों नज़र ना आई? ये वहम है तो इसमें आज ही क्यों मुब्तला हुआ? ये मेरा वहम नहीं है अर्श, वो हकीकत बनकर मेरी आंखों के सामने थी। उसका चेहरा इस हकीकत का सबूत है। जो चेहरा मुझे रातों में नींद से बेदार कर देता है, उसे पहचानने में गलती मैं कर ही नहीं सकता। जिब्रान अपने लफ्ज़ों पर जोर देता बोला था। जब भाई मेरा तारुफ अपने दोस्त रासिब से करवा रहे थे तो सबके दरमियान वो भी मौजूद थी। नॉर्मल दिखाई दे रही थी। जो कुछ तुम बता रहे हो इस हिसाब से मुझे उसके रवैये या तासुरात से कोई गैर मामूली चीज़ महसूस नहीं हुई थी। वो भाई के दोस्त की बहन है। भाभी ने उसे रिजाब कहकर मुखातिब किया था। अर्श उसे तफसील बता रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि उसने भी तुम्हें पहचान लिया होगा? उसे पहचानने के बाद मैं चंद मिनट भी उसका सामना करने के काबिल नहीं रहा था। मैं नहीं जानता कि उसने मुझे पहचाना या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर उसकी आंखों में जो चेहरा मुझे दिखाई दिया वो मेरा ही था। मैं बस इतना जानता हूँ। जिब्रान के लहजे और चेहरे के तासुरात में शदीद इज़्तिराब था। मैंने कई बार उसके सामने आ जाने की दुआ की थी। अनजाने खौफ और अपने अंजाम से बाखबर होने के बावजूद मेरी नज़रों ने हर दिन उसके चेहरे को तलाश किया था। आज एक तवील अरसे बाद उसका चेहरा देखते हुए मुझे फिर अपना वजूद ज़मीन में धंसा महसूस हो रहा है। मैंने कितना भयानक और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान कर डाला है, इसका शिद्दत से एहसास मुझे आज उसका चेहरा देखने के बाद हुआ है। तुम भी तो देख रहे हो। तुम भी मुझसे नफ़रत करो। बेहतर होगा कि अपने हाथों से मुझे मनो मिट्टी तले दबा दो। उसकी सुर्ख आंखों और चेहरे पर फैली अज़ियत ने अर्श को धचका पहुंचाया था। वो उसका बेहतरीन दोस्त था, गमगुसार था। हमेशा वो दोनों एक दूसरे को जज्बाती सहारा देते रहे थे, एक दूसरे की हिम्मत और हौसला बढ़ाते रहे थे। जिब्रान, खुद को मजबूत रखो। अगर उसने तुम्हें नहीं पहचाना तो भी तुम्हें खुद अपनी पहचान करवानी है। कुदरत ने तुम्हें यह मौका दिया है पछतावों से निकलने का, तलाफ़ी करने का। अब तक तुम्हारी नज़रें उसे ढूंढती रही हैं, तुम्हारी दुआएं कबूल हुई हैं, तो अब हौसला भी रखो। बस ये याद रखो, वो माफ़ करे या सज़ा सुनाए, उसका सामना तुम्हें करना है। और सिर्फ तुम क्यों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम तन्हा बिल्कुल नहीं हो। जो भी हालात सामने आएंगे हम मिलकर उसका सामना करेंगे। अर्श ने उसे तसल्ली देने की भरपूर कोशिश की थी, जो सर हाथों में थामे बैठा था। हाल से कमरे और कमरे से हाल के चक्कर लगाती वो अर्श का ही इंतज़ार कर रही थी। जाने वो क्या कुछ बताना चाहता था। यकीनन अहम बातें होंगी जो वो आकर करने वाला है। इसी बारे में सोचते हुए तरह तरह के वसवसे दिलो दिमाग में सर उठाते उसे बेचैनी में मुब्तला कर रहे थे। इस बेचैनी से निजात और ध्यान हटाने के लिए स्टडी की तरफ पढ़ी थी, मगर फिर यूं ही दरमियान में रुकती ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। एक एक करके उसने तमाम लाइट्स ऑन कर दी थी। सेंट्रल टेबल के पास रुकते उसकी नज़रें मगरबी दीवार पर सजी तस्वीर पर ठहर गई थी, जिसमें अर्श ने अपने बाजू लपेटे गहरी नींद सोए नौज़ायदा बच्चे को सीने से लगा रखा था। एक छोटा सा नौउम्र बच्चा अर्श के घुटने पर चेहरा टिकाए बैठा था, जबकि उसके ही जैसा एक और बच्चा अर्श की पुश्त पर उसकी गर्दन में बाजू हमायल किए मौजूद था। नौज़ायदा बच्चे के अलावा उन सबके मुस्कुराते चेहरों पर शोखी और शरारत चमक रही थी। उन सब में से किसी एक चेहरे से भी नज़र हटाना मुश्किल था। फोटोग्राफर की महारत ने उस तस्वीर को खूबसूरत पोस्टर में बदल दिया था। सन्नाटे में घिरी वो उस तस्वीर के मज़ीद करीब गई। जाने कितनी देर तक उसकी आंखें उन बच्चों के खदोखाल को जांचती रही थी। अर्श वापस घर आया तो सुनाइशा को ग्लास विंडो के पास खड़ा देखकर हैरान हुआ। यकीनन उसकी आमद से अनजान भी नहीं थी। सुनाइशा, मुझे इस वक्त ना कोई बात करनी है ना सुननी है। रुख फेरे लड़ते लहजे में बोलती वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी, मगर अर्श अपनी जगह नहीं रुक सका था। तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताओ। मैं कोई बात नहीं करना चाहती, तुम बाहर जाओ। तुम कहोगी तो मैं सारी रात गेट पर गुजार दूंगा, मगर मुझे तुमसे बात करनी है। अचानक क्या हुआ है तुम्हें? शदीद परेशान होकर वो बोलता उस लम्हे खामोश हुआ जब जुनाइशा ने उसकी जानिब रुख किया था। मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या बात करने वाले हो। तुम क्या जानती हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। तंग नज़रों से उसकी सुर्ख सूजी आंखों और सूते चेहरे को देखता वो बोला था। यही कि कोई तो वजूहात होंगी जिनके तहत तुम शादी कर चुके हो और तुम्हारे बच्चे भी हैं। फिर भी इस घर को मेरे हवाले करके तुमने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। तुम किस शादी और किन बच्चों की बात कर रही हो? हक तक नज़रों से अर्श उसे देख रहा था, जो उसके सामने से हटती बेड के किनारे जा बैठी थी। तुम्हारी शादी और तुम्हारे बच्चों की बात कर रही हूँ, वही तीनों बच्चे जो तुम्हारे साथ उस तस्वीर में हैं। सर झुकाए वो घुटी आवाज़ में बोली थी, जबकि अर्श गहरी सांस भरता उसकी तरफ बढ़ा था। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती।
اپنے سامنے کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے عرش سے نظریں چرائے وہ بمشکل ضبط کرتی بولی تھی، مجھے اس بارے میں تم سے کوئی بات کرنی بھی نہیں جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ ڈرائنگ روم میں موجود تصویر کے بارے میں خود کڑی سے کڑی ملا کر پریشان ہونے سے بہتر تھا کہ تم 2 ٹوک سوال پہلے مجھ سے کر لیتی۔ پتہ نہیں میں کبھی یہ اندازہ لگا سکوں گا بھی یا نہیں کہ تمہاری نظر میں کس حد تک بے اعتبار انسان ہوں۔ عرش کے تعصب زدہ لہجے پر وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ تمہاری نظر میں جیسا بھی ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں زندگی میں ایک بار محبت اور ایک ہی بار شادی پر ایمان رکھنے والا انسان ہوں، اور یہ دونوں کام اپنے طور پر میں کر چکا ہوں۔ تو تم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی؟ وہ پھنسی پھنسی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ ابھی بھی اس سوال کی ضرورت ہے؟ جواباً سوال کرتا وہ خشمناک نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو اس کی بات سے قدرے مطمئن ہوئی تھی۔ تصویر میں بچے نظر آ گئے۔ 3 دن سے ایک مجذوب بندہ تمہارے قدموں میں بیٹھا ہے، وہ نظر نہیں آیا تمہیں؟ اس کے خشمگی لہجے پر زنائشہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہیں یا پہلے سے بہتر۔ تم مجھے پہلے سے کئی زیادہ حسین نظر آتی ہو۔ اس کی گہری نظروں پر نگاہ چراتی زنائشہ کا رنگ بدلا تھا۔ تم شاید یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ اس بندے کی آنکھیں ضرور خراب ہو چکی ہیں۔ دلچسپی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا وہ مزید بولا تھا، اس وقت میرے دل کی ترجمانی میر جی بہت پہلے خوب کر گئے۔ یاقوت کوئی ان کو کہے ہے کوئی گلبرگ، ٹک ہونٹ ہلا تو بھی کہ ایک بات ٹھہر جائے۔ اس کی گہری مسکراتی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے زنائشہ نے بری طرح جھینپ کر اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیا تھا۔ بے ساختہ مسکراتے ہوئے عرش نے اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹا کر گرفت میں ہی رکھا تھا۔ نظریں اس کے ہاتھ میں چمکتی انگوٹھی پر ٹھہر گئی تھیں۔ تبھی ہارن کی تیز آواز عرش کو بری طرح چونکا گئی تھی۔ حیرت سے زنائشہ نے اس کے بدلتے تاثرات دیکھے جبکہ عرش تیزی سے ونڈو کی طرف گیا تھا۔ ہارن کی آواز پھر گونجی تھی۔ گیٹ پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس دیکھتے ہوئے اس نے وقت ضائع کیے بغیر امام کو کال کی تھی۔ کیا بتایا ہے تم نے بھائی کو؟ ایسا کیا دیکھا یہاں تم نے کہ بھائی گھر پہنچ گئے ہیں؟ بری طرح مشتعل ہو کر وہ دہاڑا تھا۔ عرش، میں اپنے گھر پر اپنے پیر کی تکلیف میں کراہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے کون سی تمہاری خبریں ادھر ادھر کی ہیں جو تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ امام الٹا اس پر ناراض ہوا تھا۔ تمہیں بعد میں دیکھتا ہوں۔ لائن ڈسکنیکٹ کرتا وہ حیران پریشان کھڑی زنائشہ کی طرف آیا تھا۔ میں گیٹ کھولنے جا رہا ہوں مگر تم کمرے سے باہر مت نکلنا۔ عجلت میں ہدایت دیتا وہ جاتے ہوئے رکا تھا، اور جو بھی صورتحال ہو گھبرانا بالکل نہیں۔ تاکید کرتا وہ تیزی سے کمرے کی لائٹس آف کرتا باہر نکل گیا تھا۔ باہر ہارن کی آواز مسلسل بلند ہو رہی تھی۔ تاریکی میں ساکت کھڑی زنائشہ کا دل انجانے خوف اور خدشات سے ڈوبتا جا رہا تھا۔ ڈور بیل کی گونج کے ساتھ گیٹ بھی مسلسل دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔ اپنے اعصاب کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتا وہ گیٹ تک پہنچا تھا۔ پہلا چہرہ جو اسے نظر آیا وہ اسے ششدر کر گیا تھا۔ زہریلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے دراج سامنے تھی۔ کیوں گنگ ہو گئی زبان؟ یہاں تم سے بھی بڑے بڑے عیار پڑے ہیں، ہٹو سامنے سے۔ کاٹدار لہجے میں غراتی وہ راستہ بناتی اندر داخل ہوئی تھی، جبکہ اس کے پیچھے آتے شہرام کی آنکھوں سے ٹپکتے جلال نے عرش کو دم بخود کر دیا تھا۔ عرش، اگر اس لڑکی کے الزامات درست ثابت ہوئے تو یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ سحر سخت غصیلے لہجے میں بول کر تیز قدموں سے شہرام کے پیچھے اندر آئی تھی۔ زنائشہ کہاں ہو تم؟ دراج کی تیز بلند آواز کمرے کی تاریکی میں ساکت کھڑی زنائشہ کی سماعتوں سے ٹکراتی سب کچھ بھلا دینے کے لیے کافی تھی۔ بے اختیار تیر کی طرح بھاگتی وہ کمرے سے نکلی تھی۔ سامنے کھڑی دراج کو دیکھتی وہ ایک پل کو بے یقین رہی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس سے لپٹتی اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے دیر تو نہیں کی؟ مجھے معاف کر دو، یہ سب تمہیں میری وجہ سے برداشت کرنا پڑا ہے۔ دراج روندھے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ جواباً زنائشہ بس اس کے کندھے پر سر رکھے سسک رہی تھی۔ شعلہ بار نظروں سے شہرام اب اسے دیکھ رہے تھے جو نگاہ ملانے کے قابل نہ تھا۔ ذرا سی شرم، ذرا سی حیا بھی باقی رہی تھی تمہارے اندر؟ میری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے، میری پشت پر میرے بھروسے کا خون کرتے ہوئے۔ شہرام کی آواز پر عرش لمحے کو چونکا تھا جبکہ زنائشہ رونا بھول کر دہل اٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ مشتعل ہوتا شخص کون ہے جس کے سامنے عرش کے لیے نگاہ اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ بھائی، میں جانتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، لیکن آپ پہلے میری بات سن لیں پھر۔ مجھے اب اور کچھ نہیں سننا، یہ سننے کے بعد کہ تم نے ایک لڑکی کو اغوا کیا ہے، زبردستی اسے قید کر کے رکھا ہے۔ 3 دن سے تمہاری مجرمانہ کارروائیاں میری ناک کے نیچے جاری ہیں اور میرے فرشتوں تک کو خبر نہ ہوئی۔ شہرام کے اشتعال نے اسے بات مکمل کرنے کا بھی موقع نہیں دیا تھا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ دنگ نظروں سے عرش نے ان کے غصے میں تمتمائے چہرے کو دیکھا تھا۔
شہرام بھائی، اگر اس میں ذرا بھی شرم و حیا باقی ہوتی تو زنائشہ کی یہاں موجودگی اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود یہ آپ سے سوال جواب نہ کر رہا ہوتا، شرمسار ہوتا۔ دراج درمیان میں بول اٹھی تھی۔ تم اپنی بکواس بند کرو، عرش بھڑک کر اس پر گرایا تھا۔ بکواس نہیں کر رہی، تمہارے کرتوتوں کی قصیدہ خوانی کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ دراج بھی چپ نہ رہی تھی۔ زنائشہ، دھوکہ دہی اس شخص کی سرشت ہے۔ اس نے تمہیں تو کیا اپنے بھائی کو بھی نہیں بخشا۔ میں اگر ان کے پاس جا کر حقیقت سے آگاہ نہ کرتی تو یہ بے خبر رہتے کہ یہ شخص کیا گل کھلا چکا ہے، مگر یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے اسے اس کے گھر والوں کے سامنے بے نقاب کیا اور پہنچ گئی تمہیں اس قید سے نجات دلانے۔ دراج بلند آواز میں بول رہی تھی، جبکہ زنائشہ کے لیے دشوار تھا اس تمام صورتحال کو سمجھنا۔ سن لیا تم نے؟ اس سے کہیں زیادہ ذلت سمیٹتا ہوا میں یہاں تک پہنچا ہوں، صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ دراج کی وجہ سے شہرام کا اشتعال مزید بڑھا تھا۔ دراج، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زنائشہ نے دراج کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے پوچھا۔ سب سمجھ آ جائے گا، تم بس چلو میرے ساتھ یہاں سے۔ یہ کہیں نہیں جائے گی تمہارے ساتھ۔ عرش نے خونخوار نظروں سے دراج کو دیکھا تھا۔ میں لے کر جاؤں گا اسے یہاں سے۔ مجھے روکو گے تم؟ روک سکتے ہو تم مجھے؟ شہرام شدید طیش میں عرش سے پوچھ رہے تھے، جبکہ ساکت کھڑی سحر فوراً حرکت میں آتی زنائشہ کی طرف بڑھی تھی۔ زنائشہ، تم ہمارے ساتھ چلو۔ نہیں، زنائشہ کرنٹ کھا کر ان سے دور ہوئی تھی۔ میں آپ کو نہیں جانتی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ زنائشہ، تمہیں اب گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں یہاں سے جانے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ دراج کے تسلی دینے والے انداز پر زنائشہ نے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ ایک نگاہ عرش کو دیکھا تھا، جو بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ پلٹ کر بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئی تھی۔ شہرام بھائی، دیکھ لیا آپ نے اپنے بھائی کی صفاقی کو؟ کس طرح سے اس نے ایک معصوم لڑکی کو ڈرا دھمکا کر رکھا ہوا ہے۔ بیچاری اس کی دہشت سے زرد پڑ گئی ہے۔ دراج شدید غصے میں شہرام سے مخاطب ہوئی تھی۔ تمہیں اس معاملے میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ عرش، تمیز سے بات کرو، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ سحر غصے میں عرش پر برسی تھی۔ اب بھی اسے تمیز و تہذیب یاد دلانے کی کسر باقی رہتی ہے؟ ساری اخلاقیات تو یہ ہمارے منہ پر مار چکا ہے، اور کتنے ثبوت چاہیے تمہیں؟ شہرام الٹا سحر پر برسے تھے۔ اسے کمرے سے باہر لے کر آؤ، میں اب مزید یہاں رک کر اپنا منہ کالا نہیں کروانا چاہتا۔ بھائی، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے، آخر آپ میری بات تو سنیں۔ عرش کے لیے مزید ضبط کرنا مشکل ہوا تھا۔ اس سے زیادہ اور غلط کام کیا کرو گے جو میں یہاں دیکھ چکا ہوں؟ شہرام قدرے بلند آواز میں بولے تھے۔ میں زنائشہ کو لے کر آتی ہوں۔ دراج بول کر 2 قدم ہی کمرے کی سمت بڑھی تھی کہ عرش جارحانہ تیوروں کے ساتھ اس کے راستے میں آیا تھا۔ تم کس حق سے میرے بیڈ روم میں قدم رکھو گی؟ اپنی حد میں رہو۔ عرش، اس سے پہلے کہ شہرام غصے میں بے قابو ہو جائیں، چپ چاپ جا کر زنائشہ کو لے آؤ۔ سحر کے دھیمی آواز میں گھرکنے پر وہ خون آشام نظروں سے دراج کو دیکھتا کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ اپنے عقب میں دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے لائٹس آن کی تھیں، مگر زنائشہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ اس کی متلاشی نگاہیں وارڈروب تک جا کر وہیں ٹھہر گئی تھیں۔ ایک پل کو عرش کا دل چاہتا کہ کمرے کو اندر سے لاک کر لے، چاہے باہر کوئی قیامت ہی کیوں نہ آ جائے، یا پھر کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ اس کمرے سے زنائشہ کو ساتھ لے کر کہیں غائب ہو جائے، مگر یہ دونوں ہی کام ناممکنات میں سے تھے۔ میں یہاں سے نہیں نکلوں گی۔ وہ کون لوگ ہیں میں جاننا بھی نہیں چاہتی۔ ان سب کو باہر نکالو اس گھر سے۔ وہ بہتے آنسوؤں کے درمیان بولی تھی۔ تم باہر آؤ۔ میں نہیں آؤں گی باہر، میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، تم باہر جاؤ۔ عرش کا ہاتھ جھٹکتی وہ وحشت سے بولی تھی۔ تم نے کہا تھا یہ میرا گھر ہے، یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ میں اس گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ مزاحمت کرتی وہ پھر چیخی تھی۔ زنائشہ، کچھ دیر کی بات ہے، یہ گھر تمہارا ہی ہے، اس گھر سے کوئی تمہیں الگ نہیں کر رہا۔ میں یقین نہیں کرنے والی، 6 سال تک ہمیں ایک دوسرے کے مرنے جینے کی خبر تک نہ تھی۔ جب یہ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لرزتے لہجے پر عرش چند لمحوں تک اس کے وحشت زدہ تاثرات دیکھتا کچھ بول نہیں سکا تھا۔ زنائشہ، کم از کم تم تو اس مشکل وقت میں میری بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ 6 سال بعد اگر میں تمہارے سامنے زندہ سلامت موجود ہوں تو صرف اس شخص کی وجہ سے جسے باہر تم نے مجھ پر چیختے دیکھا ہے۔ ان 3 دنوں میں اگر مجھے موقع ملتا تو میں سب سے پہلے تمہیں بھائی کے بارے میں بتاتا۔ تمہاری تلاش میں دن رات ایک کرنے میں وہ بھی میرے ساتھ رہے ہیں، کیونکہ وہ مجھے اپنی اولاد کی طرح چاہتے ہیں، مجھے اذیت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں اس دن کے انتظار میں تھا جب تم دوبارہ مجھ پر اعتبار کر کے مجھ سے راضی ہو جاتی، اور پھر میں تمہیں اپنے ان چند عزیز اور مقدس رشتوں کی اپنی زندگی میں موجودگی کے بارے میں بتا کر تمہیں حیران کر دیتا، مگر اس سے پہلے ہی سارا معاملہ بگڑ گیا ہے، صرف تمہاری اس دوست کی وجہ سے۔ جانے میرے بارے میں کیا کچھ غلط اس نے بھائی سے کہا ہے کہ وہ میری ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور پھر اچانک تمہیں یاد دیکھ کر وہ جانے کون سی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تمہاری دوست نے بہت اچھی طرح مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا ہے زنائشہ۔
अब तुम ही मेरी मदद करके, मेरी बात मान कर मुझे भाई की नज़रों में मोतबर कर सकती हो। उसका हाथ थामे वो इल्तिजाई नज़रों से उसे देख रहा था। जिस तरह तुम्हें राज़ी करना मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल बना हुआ था, बिल्कुल उसी तरह भाई का मुझसे राज़ी रहना भी मेरे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। वो मेरे मोहसिन हैं, उनके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। मैं तुम्हें उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा तो तुम भी कायल हो जाओगी। बस इस वक्त मेरी बात मानकर उनके साथ चली जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम ही मुझे मज़ीद शर्मसारी से बचा सकती हो। अर्श बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल कर सका था कि जुनाइशा के आंसू और चेहरे पर फैला खौफ दिल को मुट्ठी में जकड़ रहे थे। उनसे कहो जो बात करनी है यहीं कर लें, मैं दुराज को भी समझा दूंगी। जुनाइशा ने एक आखिरी कोशिश की थी। दुराज की वजह से ही तो वो तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहते हैं। वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। मैं उनके घर जाकर ही अब कोई बात कर सकता हूँ। तुम भी मेरी तरह खामोशी से उनकी बात मान लोगी तो मेरे लिए कुछ आसानी हो जाएगी। तुम्हें वापस मेरे साथ घर ही आना है। अर्श के कहने पर वो बस धुंधलाई नज़रों से उसे देख रही थी। उसे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि उसे अर्श की बात माननी चाहिए भी या नहीं। अजीब वसवसों में घिरी वो अर्श के साथ बाहर निकल आई थी। परेशान मत हो जुनाइशा, जो गलती है मेरी है, तुमसे किसी को कोई शिकायत नहीं। भाई भाभी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे मिल जाने पर सबसे ज़्यादा वही खुश होने वाले हैं। मैं भी चाहता हूँ कि तुम घर जाकर सबसे मिलो। तस्वीर में जिन बच्चों को तुमने देखा है वो भाई के ही हैं। मैं यही बताने जा रहा था उस वक्त, मगर खामोश होकर उसे देखने लगा था जो अपने आंसू खुश्क करते दरवाजे की सिमत पड़ गई थी। बाहर मुंतजिर खड़ी दुराज ने उसे देखते ही उसका हाथ पकड़ा था और अपने साथ लेकर हाल से बाहर निकलती चली गई थी। उन दोनों के बाहर जाते ही सहर ने पलटकर अर्श को देखा था। आप लोग मेरी कोई भी बात सुने बगैर कैसे किसी के लगाए गए इल्ज़ामात को सच मान सकते हैं? शहराम पहले ही बाहर जा चुके थे, सो वो अब खुलकर एहतजाज कर सकता था। उस लड़की के इल्ज़ामात पर सर झुकाने के लिए क्या ये काफ़ी नहीं कि जुनाइशा हकीकतन तुम्हारे इस घर में मौजूद है? तुम्हें कम अज़ कम मुझे तो बताना चाहिए था। क्यों इस तरह छुपा कर रखा तुमने जुनाइशा को? हालांकि ये मौका तो बहुत खुशी का होना चाहिए था, मगर तुमने इसे कुछ का कुछ बना डाला है। शहराम यूं ही हत्थे से नहीं उखड़े हैं। जुनाइशा की दोस्त ने न जाने कौन कौन से इल्ज़ाम लगाए हैं, क्या कुछ नहीं कहा है तुम्हारे खिलाफ। ये तो हम जानते हैं कि यहाँ पहुँचने तक हम किस तरह उसके हाथों बेइज्जत होते रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि शहराम इतने ज़ब्त का मुजाहरा भी कर किस तरह रहे हैं। उस लड़की के इल्ज़ामात बहुत हद तक सच साबित हो चुके हैं। अब तुम घर पहुँचो और इस मामले को संभालो। मुझे तुमने एतमाद में लिया ही नहीं था, सो मैं तुम्हारी कोई मदद करने की पोजीशन में हरगिज़ नहीं। आखिरी जुमले उजलत में बोलती सहर तेज़ कदमों से वहाँ से गई थी। इस सारे मामले को बिगाड़ने की जिम्मेदार दुराज थी। सरकाश को काल करते हुए वो सख्त इश्तियाल में था। हरासा बैठी वो इस बहस को समझने की कोशिश कर रही थी जो दुराज, सहर और शहराम के दरमियान छिड़ी थी। 100 बातों की एक बात, जुनाइशा को मैं किसी सूरत यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। जब ये आपके भाई से अपने किसी ताल्लुक़ को कबूल नहीं करती तो आप कैसे, किस हक़ से इस पर अपना फ़ैसला थोप सकते हैं? 3 दिन तक ये किस अज़ियत में रही है आप लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप जुनाइशा की फ़िक्र छोड़ें और अपने शुतर बेमुहार भाई को लगाम में डालें। दुराज के तुंदो तेज़ लबो लहजे पर शहराम खून के घूंट पी रहे थे, मगर सहर मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं कर सकी थी। दुराज, हम मानते हैं कि अर्श ने गलत किया है। ज़बरदस्ती उसे जुनाइशा को घर नहीं ले जाना चाहिए था, मगर हम भी कहाँ उसकी तरफदारी कर रहे हैं। तुमने जो कुछ बताया उसके बाद हमने लम्हा नहीं लगाया अर्श तक पहुँचकर बाज़ पुर्स करने में, ना ही उसकी गलती पर पर्दा डालने की अब कोई कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा तुम बार बार अर्श की गलती को मोहरा बनाकर हमारी नीयत और शराफत पर उंगली मत उठाओ। जुनाइशा कबूल करे या ना करे, मगर अर्श से इसका ताल्लुक एक हकीकत है। जुनाइशा अब हमारे घर की इज्जत है। ये घर अर्श का है तो इसका भी है। उसका यहाँ रहना नाजायज़ नहीं। जब घर मौजूद है, हम मौजूद हैं, तो हम क्यों जुनाइशा को तुम्हारे साथ हॉस्टल भेज दें? मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि जुनाइशा को अपने साथ यहाँ लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। दुराज ने सहर की बात काटी। आप लोग ज़बरदस्ती जुनाइशा पर अपना हुक्म मुसल्लत नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके दरमियान रुकना ही नहीं चाहती। जब इसे अर्श से अपना ताल्लुक ही कबूल नहीं, तो फिर उसके रिश्तेदारों से इसका क्या लेना देना? जब वो इसे धोखा देकर फ़रार हुआ था, तब तो किसी को तौफीक ना हुई थी कि पलटकर इस बेचारी की खबर ली जाए। अब सबको अपने हक़ भी याद आ गए और ताल्लुक भी। दुराज बिगड़े तेवरों के साथ बोली थी। तुमसे मज़ीद कोई बहस करना बेकार है। जिस मामले के सर पैर से ही तुम नावाकिफ़ हो, उस पर बात करने से बेहतर है कि तुम मामला से पहले पूरी तरह आगाही हासिल कर लो। गलती अर्श ने की है, इसीलिए मैं बहुत ज़ब्त के साथ तुम्हारी वो बातें भी बर्दाश्त कर रहा हूँ जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बेहतर यही है कि अर्श के आने तक खामोश रहा जाए। वैसे भी अब यह हमारे घर का मामला है। जुनाइशा अब हमारी जिम्मेदारी है। मैं इस घर का सरबरा हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। शहराम के बरहम लहजे पर वह नागवारी से कुछ कहते कहते रुक कर जुनाइशा की तरफ मतवज्जा हुई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था।
اپنی کلائی پر اس کے ٹھنڈے برف ہاتھ کی گرفت سے ہی دراج کو اس کی پریشانی اور گھبراہٹ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر دراج نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی تھی۔ تبھی جبران ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ عرش اپنے ساتھ زرکاش کو بھی ساتھ لایا تھا تاکہ وہ تمام معاملات کو سنبھالتے دراج کو بھی سمجھا سکیں تاکہ وہ آئندہ ان کی زندگی میں مداخلت نہ کرے۔ شہرام کے بھڑکنے پر جبران الٹے قدموں واپس نکل گیا تھا۔ چند لمحوں بعد عرش کے پیچھے ہی اندر آتے زرکاش کو دیکھتے ہوئے دراج سلگ کر صوفے سے اٹھی تھی۔ اچھا تو اپنا سپورٹر تم ساتھ لے کر آئے ہو۔ کاٹدار نظروں سے عرش کو دیکھنے کے بعد وہ زرکاش کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ زرکاش آپ پہلے ہی اس معاملے سے خود کو الگ کر چکے ہیں، لہٰذا آپ درمیان میں نہ ہی آئیں تو اچھا ہے۔ یہ آپ بھی سن لیں، سنائشہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہے اور میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ سنائشہ کیا چاہتی ہے یہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، مگر تم ایک بات سن لو کہ میں اب تمہارا کوئی بیہودہ الزام برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں کوئی حق نہیں یہاں سب کو بے عزت کرنے کا۔ عرش سرخ چہرے کے ساتھ اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ میں نے تمہارے گھر والوں کے سامنے صرف سچ پر مبنی تمہارے شرمناک کارنامے بیان کیے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ تم سنائشہ کو بے ہوشی کی حالت میں لے کر فرار ہوئے تھے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تم نے اسے زبردستی اپنے گھر میں قید رکھا، اس پر تشدد کیا، اس سے اپنے نام نہاد تعلق کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی؟ نفس پرست دھوکے باز انسان! دراج ہوش و حواس میں رہ کر بات کرو۔ زرکاش کی آواز پر وہ عرش کو گھور کر رہ گئی تھی۔ زرکاش، بات اگر اس حد تک میرے یا میرے کسی بھائی کے کردار تک آئے گی تو بہت کچھ میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ شہرام ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ دراج نے تیز نگاہوں سے شہرام کے بپھرے چہرے کو دیکھا تھا۔ دراج، خاموش رہو، تم حد سے آگے مت پڑھو۔ تمہیں جو کرنا تھا تم کر چکی ہو۔ سنائشہ کے لیے مجھے عرش پر بھی بھروسہ ہے اور شہرام پر بھی۔ سنائشہ کیا چاہتی ہے وہ خود بتا سکتی ہے، تم اپنی زبان سے یہاں کسی کی دل آزاری نہیں کرو گی۔ زرکاش کے سخت برہم لہجے پر دراج نے زہر خند نظروں سے عرش کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے سارے الزامات قبول کر لوں گا اگر سنائشہ ان سب کی تصدیق کر دیتی ہے۔ پیچھے لہجے میں عرش نے دراج سے کہا تھا اور پھر سن بیٹھی سنائشہ کی طرف متوجہ ہوا تھا جو سر اٹھا کر کسی جانب دیکھنے کے قابل نہ تھی۔ بتاؤ سنائشہ کہ میں کس حد تک گھٹیا اور بد کردار ہوں۔ بتاؤ کہ میرے کون کون سے عذاب سے بچا کر تمہاری دوست تمہیں یہاں تک لائی ہے۔ عرش کو اس وقت آر یا پار ہونے کے لیے سنائشہ کی لب کشائی کی ضرورت تھی، مگر وہ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتی سر جھکائے بالکل جامد و ساکت تھی۔ سنائشہ، اس طرح خاموش رہ کر تم اپنی دوست کا جھوٹا بھرم قائم رکھنے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں بتانا ہوگا کہ تمہاری یہ دوست کس حد تک مبالغہ آرائی کر کے مجھے مجرم ثابت کرنا چاہتی ہے۔ سنائشہ کی خاموشی اس وقت عرش کے لیے سخت تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ تم اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ تمہاری پارسائی کی گواہیاں دیتی پھرے۔ اس کی خاموشی سب کو بتا چکی ہے کہ تم کل بھی اس کے مجرم تھے اور آج بھی ہو۔ دراج تلخ اور طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ زرکاش، یہ اب میرے گھر کا معاملہ ہے جس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا۔ شہرام کے سخت سپاٹ لہجے نے زرکاش کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ شہرام، میں شرمندہ ہوں کہ آپ سب کو بہت ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ مجھے یا کسی اور کو واقعی آپ کے گھر کے معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں۔ عرش اور سنائشہ کے لیے آپ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ زرکاش، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں کسی کو یہ حق بھی نہیں کہ سنائشہ کے لیے فیصلے کرے۔ دراج نے بھڑک کر کہا تھا۔ ایک لفظ بھی اور مت کہنا، چلو فوراً یہاں سے۔ زرکاش کے لہجے میں سخت تنبیہ تھی۔ مگر سنائشہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہے، میں اسے ساتھ لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ دراج کا احتجاج سنے بغیر زرکاش نے اس کا ہاتھ پکڑا اور رکے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ڈوبتے دل کے ساتھ بیٹھی سنائشہ کی نگاہ بس ایک پل کو عرش سے ملی تھی۔ ایک پل میں ہی جانے کتنا تاسف اور شکوے سنائشہ کو اس کی آنکھوں میں نظر آئے تھے۔ اب تم کس کی گواہی سننے کے لیے یہاں رکے ہو؟ تمہاری وجہ سے آج اس بد زبان لڑکی کے ہاتھوں میری عزت کا جنازہ نکلا ہے۔ صرف تمہاری وجہ سے میں سر جھکائے رکھنے پر مجبور رہا ہوں، ورنہ کیا مجال تھی کہ یہ لڑکی میرے ہی گھر میں آ کر مجھے بے عزت کرتی، ہم سب کی شرافت پر کیچڑ اچھالتی۔ شہرام کے مشتعل لہجے میں کہے گئے جملے سنائشہ کو مزید شرمندہ کر گئے تھے۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتا تھا۔ اس وقت تو تمہیں صرف اپنا منہ چھپانا چاہیے۔ چلے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے تم۔ عرش کا ندامت سے لبریز لہجہ شہرام کو پھر ہتھے سے اکھاڑ گیا تھا، جبکہ سنائشہ لرز کر اپنی جگہ سے اٹھتی تیر کی طرح عرش کے قریب جا پہنچی تھی۔ اس کا فق چہرہ رو دینے والا ہو رہا تھا۔ چلو یہاں سے، کانپتی آواز میں وہ بمشکل بولی تھی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ شہرام کی سخت بلند آواز پر وہ رکی سانس کے ساتھ بس عرش کے چہرے کو تک رہی تھی، جبکہ عرش ششدر نظروں سے شہرام کو دیکھ رہا تھا۔ عرش، مجھے لے چلو یہاں سے۔ کانپتے ہاتھوں کی گرفت اس کے بازو کے گرد بڑھاتی وہ زیر لب بولی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلے کرب اور آنکھوں سے برستے سیال سے عرش بمشکل نگاہ ہٹاتا دوبارہ شہرام کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ ابھی میرے ساتھ جائے گی، ہمت جمع کرتا وہ کہہ گیا تھا۔
किस मुंह से तुम इसे अपने साथ ले जाओगे? ये अपनी दोस्त के हर इल्ज़ाम की तस्दीक कर चुकी है। उस बदजुबान लड़की को तुम पर फोकियत देकर अब किस मुंह से तुम्हारे साथ जाना चाहती है? शहराम के तल्ख होते लहजे पर हवास भागता होते अर्श ने उसे देखा था, जो डबडबाई नज़रों से उसे देखती नफ़ी में सर हिला रही थी। भाई अभी इसे मेरे साथ जाने दे, मैं इसे वापस यहाँ ले आऊँगा। सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि अर्श का सारा एतमाद डामाडोल हो चुका था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि शहराम को किस तरह कन्विंस करे, जबकि इस वक्त यकीनन वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाह रहे थे। तुम ये चाहते हो कि मैं इसे तुम्हारे साथ जाने दूं और कल जरकाश भी किसी नए इल्ज़ाम के साथ मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। तुम ये चाहते हो कि कल तुम्हारी तरह जिब्रान भी अपनी मनमानी करके किसी भी राह चलती औरत को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दे और मुझे फिर वही जिल्लत उठानी पड़े जो आज उठाई है। शहराम के गुसीले लहजे में कहे गए जुमले किसी बर्छी की तरह अर्श के सीने पर लगे थे। अपने बाजू पर जुनाइशा की कमज़ोर पड़ती गिरफ्त पर वो उसकी जानिब देख भी नहीं सका था। आप शायद गुस्से में ये भूल रहे हैं कि आपके सामने कोई राह चलती औरत नहीं जुनाइशा है, जो मेरे निकाह में है। मेरी इज्जत और मेरी गैरत है। कमो गुस्से को जब्त करता वो अपनी आवाज़ पर काबू नहीं रख सका था। मुझे ये तफसील मत बताओ। खेल तमाशा बना रखा है निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को। शहराम भड़क उठे थे। शहराम वो कह रहा है कि जुनाइशा को वापस ले आएगा। अभी तो उन दोनों को जाने दें। बीवी है उसकी, ऐसे कोई मुंह उठाकर इल्ज़ाम लगाने आ जाएगा। खामोश खड़ी सहर मजीद चुप नहीं रह सकी थी। तुम खामोश रहो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। यूं ही ज़िंदगी नहीं गुजारी है मैंने। सहर पर बुरी तरह वो बरस पड़े थे। तुम क्यों रुके हो? जाओ अब यहाँ से। शहराम ने दोबारा अर्श को कहरालूद नज़रों से देखा था। अर्श लब भींचे जारहाना कदमों के साथ ड्राइंग रूम से निकलता चला गया था। साकत खड़ी जुनाइशा उसे देखती रह गई थी। तभी सहर उसकी ढारस बंधाने तेज़ी से उसके करीब चली आई थी। परेशान मत हो जुनाइशा, अर्श आ जाएगा अभी, मैं उसे बुला लूँगी। उसके बर्फ़ जैसे सर्द हाथों को थामकर सहर ने नरम लहजे में कहा था। अर्श यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? ये घर है उसका, लेकिन इसे समझा दो कि अर्श के साथ ये कहीं नहीं जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो गुस्ताख लड़की जिसे ना अपने किरदार की परवाह है ना जरकाश के किरदार की, मेरे ख़ानदान की शराफत पर उंगली उठाए या मेरे घर के किसी फ़र्द पर इल्ज़ाम लगाए। अर्श पर कीचड़ उछालने से पहले उसे ये पता होना चाहिए कि वो किस तरह अपना और जरकाश का रिश्ता मशकूक बना रही है। शहराम के हनूज भड़कते बरहम लहजे पर इस बार जुनाइशा ने उनकी जानिब देखा था। क्या कहा आपने दुराज के बारे में? जुनाइशा की तेज़ आवाज़ पर खामोश खड़े जिब्रान ने भी बुरी तरह चौंक कर उसे देखा था। दुराज और जरकाश के खिलाफ मैं आपका एक लफ्ज़ भी और बर्दाश्त नहीं करूँगी। ना उसने कोई गलत काम किया है और ना ही मैं कोई राह चलती औरत हूँ जिसे माले गनीमत समझकर आप काबिज़ हो सकते हैं। उसके भड़कते बुलंद लहजे पर हैरत से उसे देखती रह गई थी। बहुत खूब। तुम्हारे हलक से ये आवाज़ उस वक्त क्यों ना निकली जब वो बदलिहाज लड़की मेरे भाई पर कीचड़ उछाल रही थी? बगौर उसके तेवर देखते शहराम तल्ख लहजे में पूछ रहे थे। अर्श जो है सबके सामने है, उसके किरदार को मेरी किसी गवाही की ज़रूरत है ना किसी तस्दीक की। दुराज को हकीकत का अंदाज़ा नहीं, उसने वही कहा जो उसे नज़र आ रहा है। और ये क्या आपने भाई भाई की रट लगा रखी है? मैं अर्श के माँ बाप के अलावा उससे ताल्लुक़ रखने वाले किसी इंसान को ना जानती हूँ ना मानती हूँ। जब मुझे आप सबसे कोई सरोकार ही नहीं, तो आपको यह हक़ किसने दिया कि मुझ पर अपना फ़ैसला थोप कर इस घर में रोकें? जुनाइशा तुम अपनी जगह दुरुस्त हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता तुम जान जाओगी कि अर्श का हमसे क्या ताल्लुक़ है। ये घर भी अर्श का ही है, इस निस्बत से ये घर भी तुम्हारा है और हम सब भी तुम्हारे अपने हैं। जुनाइशा के तेवर और शहराम के बिगड़ते तासुरात पर घबरा कर दरमियान में बोलती सहर ने उसे समझाने की कोशिश की थी। ये अर्श का घर हो सकता है ना मेरा। आप अर्श को बुलाएं, मुझे उसके साथ अपने घर जाना है। वो कतई लहजे में बोली थी। अर्श मेरी इजाज़त के बगैर तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाएगा, ये जहन नशीन कर लो। मैं उसकी मोहताज नहीं, खुद भी जा सकती हूँ, ये आप जहन नशीन कर लें। वो सुलग कर बोली थी। कहाँ जाओगी? मेरी इजाज़त के बगैर अर्श के घर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि जो कहा जा रहा है उस पर अमल करो। शहराम के करख्त लहजे पर दंग होती जुनाइशा ने सहर को देखा था। कौन है ये शख्स? इनका दिमाग ख़राब है या फिर जहनी मरीज़ हैं ये? हैरत और गुस्से में वो सहर से सवाल कर रही थी। तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है कि अर्श मेरा भाई है और मेरा फर्मा बरदार है। शहराम अपने लफ्ज़ों पर जोर देते बावर करवा रहे थे। सहर तुम इसे अच्छी तरह समझा दो कि अब इसे यहीं रहना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है अब ये। इसे ये भी समझा देना कि आइंदा मैं अपने सामने इसकी ऊंची आवाज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। सख्त बरहमी से उन्होंने सहर को ताकीद की थी। जुनाइशा तुम मेरे साथ आओ। सहर ने उसका हाथ पकड़कर साथ ले जाना चाहा था। गम और गुस्से की शिद्दत से निढाल होती जुनाइशा इस काबिल भी ना थी कि उनका हाथ झटक देती। शहराम इस हद तक उस पर हावी हो चुके थे कि उसका दिमाग माऊफ हो गया। भाई, अर्श को कुछ कहने का एक मौका तो दे सकते हैं आप। जुनाइशा को आपसे यह सबसे छुपा कर रखने की उसे ज़रूरत ही क्या है? जुनाइशा हम सबसे नावाकिफ़ है,
اتنے طویل عرصے کی گمشدگی کے بعد اچانک اس کے لیے عرش کو ہی قبول کرنا مشکل تھا، اور اب اس طرح جبراً اسے یہاں روکنا، اسے ہم سب سے مانوس ہونے کے لیے وقت چاہیے۔ عرش زیادہ بہتر انداز میں ہم سب کی اہمیت اور منصب سے اسے آگاہ کر سکتا ہے، ورنہ اس طرح تو زنائشہ سے پہلے عرش ہی ہم سب سے متنفر ہو جائے گا۔ جبران نے دھیمے لہجے میں انہیں معاملے کی نزاکت سے آگاہ کرنا چاہا تھا۔ جس قدر تم اس کا ساتھ دے چکے ہو مجھے اندھیرے میں رکھنے کے لیے وہی کافی ہے، اب مزید اس کی غلطی پر پردے ڈالنے کی کوشش مت کرو۔ پہلی بار ایسی ذلت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے مجھے۔ 2-3 دن میں برسوں کے بھروسے کی دھجیاں اڑ گئیں صرف ایک لڑکی کی وجہ سے۔ اب ان دونوں کو وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا۔ یہ عرش کو بھی اپنی زبان میں سمجھا دینا، ورنہ جس کے لیے اس نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے اسی کے لیے ہم سب پر فاتحہ پڑھ کر ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلا جائے۔ اپنی بات کہتے وہ تیز تیز قدموں سے ڈرائنگ روم سے نکل گئے تھے۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور ڈوریشن میں نے کچھ زیادہ رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ناگا کچھ زیادہ محسوس نہ ہو، اور سبھی اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات پر شدید غصہ آ رہا ہے، کوئی بھی بیٹھ کر طریقے سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اور جو ہے ان کی بات کوئی سمجھ ہی نہیں رہا۔ دوسرے لوگ اتنا زیادہ حاوی کیوں ہوتے ہیں؟ آخر وہ میاں بیوی ہیں، ان سے بات کرنی چاہیے، ان کی مرضی جاننی چاہیے، پوچھنی چاہیے، اور اتنا ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تسلی سے بیٹھ کر عرش کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ نہ تو زنائشہ نے عرش کی بات سننے کی کوشش کی، اسے موقع دیا، اور اب اس کے گھر والے بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، اور مجھے اس بات کا بہت برا لگ رہا ہے۔ اور دراج کی تو اوور ایکٹنگ کی بات ہی کیا ہے، اس نے تو حد ہی کر دی ہے۔ زنائشہ سے پوری بات سننے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی، یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا مدعا اب کیا ہے۔ پہلے وہ جیسے مرضی ریئیکٹ کرتی رہی ہو، جیسے مرضی اظہار خیال کرتی رہی ہو عرش کی غیر موجودگی میں، اس کے غائب ہونے پر، لیکن اب 3 دن کے بعد وہ اس سے مل رہی ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے اس سے پوچھنے کی کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور بلا وجہ کے الزامات، انتہائی گھٹیا الزامات، اف یہ تو بے حد ہو گیا۔ چلیے خیر، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔